السلام علیکم کے ناولز میں آپ سب کو ویلکم۔ ایک نئے خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے دیپک ساری رین چلے۔ اس کی رائٹر ہے افشاں آفریدی۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک تو میں اس لیلا مجنوں کی جوڑی سے سخت عاجز ہوں، تنگ کر کے رکھا ہے ان دونوں نے مجھے۔ وہ پیر پٹکتی کپڑوں کا ڈھیر اٹھائے اندر آتے ہوئے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ ڈسٹنگ کرتی صوبیہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے لال بھبوکا چہرے پر نظر ڈالی۔ کیا بات ہے مہرو، کیا ہو گیا؟ کس جوڑی کی بات کر رہی ہو تم؟ اف، یہ طرز تغافل! مہرو نے شعلہ بار آنکھوں سے اسے گھورا تو ضبط کی ہوئی مسکراہٹ ہونٹوں پر کھیل گئی۔ صدقے جاؤں تمہاری معصومیت کے، جیسے کچھ جانتی نہیں۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی غصے کا اظہار کیا اور پھر ڈپٹ کر بولی، جاؤ جا کر چائے بناؤ ان کے لیے۔ آج پھر محترم ٹپک پڑے ہیں۔ ایک تو یہ فیضی بھی جانے کن کن کو دوست بنا لیتا ہے، اور دوستوں کو تو جیسے کوئی اور ٹھکانہ ملتا ہی نہیں۔ یہاں مفت کا لنگر جاری ہے۔ جب جی چاہا تشریف کا ٹوکرا اٹھائے چلے آئے۔ مہمانداری علیحدہ کرو اور احسان الگ مانو کہ جی آپ نے تشریف میزبانی بخشا۔ کپڑوں کو غصے میں تہہ کرتی اس کی زبان بھی نان سٹاپ معمول سے زیادہ والیوم پر چل رہی تھی۔ صوبیہ نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا جس سے 2 کمرے چھوڑ کر ہی تو ڈرائنگ روم تھا۔ پلیز مہرو، کیا کر رہی ہو؟ بھائی نے یا ان کے دوست نے سنا تو کتنا غلط ہوگا۔ آخر کو وہ ہمارے مہمان ہیں۔ ڈسٹر ایک طرف ڈال کر وہ تیز قدموں سے اس کے پاس چلی آئی اور آواز دبا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ باز آئی میں اس مہمانداری سے، گھر نہ ہوا مہمان خانہ ہو گیا۔ سارا دن صفائی ستھرائی اور کھانے پکانے میں گزر جاتا ہے، اس پر یہ محترم کام بڑھانے آ جاتے ہیں، اور تمہیں کیا ضرورت ہے اس قدر طرفداری کی؟ اس نے لگے ہاتھوں صوبیہ کو بھی ٹھیک ٹھاک لتاڑ کر رکھ دیا، جس پر وہ بری طرح جھیم گئی۔ مہرو کی زبان کے آگے تو توپ بھی مات کھاتی تھی، پھر بھلا صوبیہ کس کھیت کی مولی تھی؟ لہٰذا چاہنے کے باوجود یہ نہ بتا سکی کہ اس طرفداری کے پیچھے کیا محرک کار فرما تھا، ورنہ لینے کے دینے پڑتے کہ اللہ دے اور بندہ لے والی مثال صادق آنے لگتی۔ فیضی کے تمام دوستوں سے وہ سخت الرجک تھی، شاید اس لیے کہ وہ اسی کی طرح لاپرواہ اور بقول اس کے بے عمل لڑکے تھے۔ سارا دن سوائے شیخ چلی کی طرح بڑے بڑے پلان بنانے اور مفت کی روٹیاں توڑ کر والدین کے سینے پر مونگ ڈلنے کے علاوہ انہیں اور کوئی کام نہ تھا۔ یہ اس کا ذاتی خیال تھا جس سے زیادہ تر لوگ متفق نہیں تھے، خصوصاً امی صوبیہ اور فیضی تو اس کے خیالات کے سخت مخالف تھے۔ تاہم بابا جان اس سے 100% متفق تھے۔ فیضی اور اس کے اول جلول دوستوں سے تو وہ بھی سخت نالاں تھے، جسے امی کے لاڈ پیار نے اکلوتا ہونے کے باعث بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ البتہ یہ بگاڑ محض سستی اور خیالی پلاؤ بنانے کی ہی حد تک تھا۔ اب یہ ڈسٹنگ چھوڑ کر پہلے تم ان کے لیے چائے بنا دو، نہیں تو فیضی چلا آئے گا روب جھاڑنے کو۔ ایک تو امی نے بھی اسے کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ وہ دوبارہ متذبذب کھڑی صوبیہ سے مخاطب ہوئی اور اسے ہدایت جاری کر کے بڑبڑاتے ہوئے کپڑے طے کرنے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر کپڑوں کو الماری میں نفاست سے رکھ کر پلٹی تھی کہ صوبیہ بوتل کے جن کی مانند چائے کا مگ تھامے کھڑی تھی۔ یہ لو تم بھی پی لو ورنہ یوں ہی شور مچاتی رہو گی۔ اسے مگ تھما کر صوبیہ نے دوبارہ ڈسٹر اٹھا لیا۔ فیضی کے کمرے کی جھاڑ پونچھ میں کافی وقت صرف ہو جاتا تھا۔ تو کیا میں کچھ غلط کہتی ہوں؟ تم دیکھ رہی ہو کہ کس کمال ڈھٹائی سے موصوف ہر دوسرے دن حاضری دینے آ جاتے ہیں۔ اس نے آنکھیں نکالی تو صوبیہ نے جان چھڑانے کی خاطر سر کو اسبات میں ہلایا۔ مگر مہرو تم یہ بھی تو سوچو کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ روز یہاں آتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ صوبیہ نے قریب آ کر رازدارانہ انداز میں اسے سوچنے کا مشورہ دیا۔ لا حول ولا قوت! مجھے کیا ایک ہی مسئلہ ملا ہے کہ ساری دنیا کے کام چھوڑ کر یہ فضول بات سوچنے بیٹھ جاؤں؟ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جو بڑے بڑے خواب اور بے عمل افکار لیے گھومنے والے لڑکے ہوتے ہیں وہ کسی لاجک کو مد نظر بھی رکھتے ہوں گے؟ نہیں ڈیئر، ان کا مقصد صرف وقت گزاری ہوتا ہے۔ آپ نہ ملے کو نیا اپنے جیسا نکما شخص دوست بنایا اور اس کے ساتھ کچھ دن بیکار گزار دیے۔ چائے کا گھون بھر کر وہ ایک بار پھر سٹارٹ لے چکی تھی۔ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ آخر کو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ہی تو فیض نے کہا ہے کہ سر کوئی ناشنائیاں ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ آواز دروازے کی طرف سے آئی تھی۔ وہ دونوں ٹھٹک کر اس طرف متوجہ ہوئیں۔ دروازے کی چوکر سے ٹیک لگائے کھڑا وجیہہ بہت سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ صوبیہ شدت سے شرمندگی محسوس کر کے سر جھکا گئی، جبکہ اس نے چائے کا آخری گھون بھر کر مگ خالی کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ معاف کیجیے گا، اپنی بات میں فیض کو بیچ میں نہ لائیں۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کے باعمل شاعر تھے، آپ جیسے لوگوں کی طرح نہ وہ سوچ سکتے تھے اور نہ رہ سکتے تھے۔ طنز کا بھرپور وار کرتا ہوا اس کا تیکھا لہجہ وجیہہ ناصر کا چہرہ سرخ کر گیا۔ صوبیہ نے گھبرا کر دونوں کو دیکھا اور آگے بڑھ کر مہرو کا ہاتھ پکڑ کر دباؤ ڈالتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ فیضی چائے کے برتن رکھنے باہر آیا تو کسی کا فون آ گیا۔ وہ اس پر مصروف ہو گیا تو وجیہہ یوں ہی لاؤنج میں نکل آیا اور یوں فیضی کے کمرے کے پاس آتے ہوئے اس نے مہر کی باتیں سن لی۔
وجیہہ بھائی آپ پلیز مہرو کی بات کا برا مت منائیے گا، اس کا تو آپ کو معلوم ہے بنا سوچے سمجھے بولے جاتی ہے۔ وجیہہ کی ضبط کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر ہمیشہ کی بامروت صوبیہ نے جلدی سے اس کی طرف سے صفائی پیش کی۔ لہجے کی گھبراہٹ اور پریشانی کا تاثر دیتی اس کی آنکھیں مہر کا پارا چڑھا گئیں۔ صوبیہ تم بیچ میں مت بولو، اس نے قہر بھری نظروں سے دونوں کو گھورا۔ ہاں صوبیہ تم کچھ مت کہو، تمہاری بہن کی باتیں کوئی نئی تو نہیں کہ انہیں تو واقعی عادت ہے دوسروں کی تذلیل کرنے کی۔ وجیہہ کا لہجہ بھی غصے اور تعصب سے پر تھا۔ عزت اس کی جاتی ہے وجیہہ ناصر صاحب جو خود کو اس کے لائق بناتا ہے، محض بڑی بڑی باتیں کرنے سے آدمی بڑا نہیں بن جاتا۔ اس کو بات کا جواب دو بدو دیتے ہوئے اس نے صدا کے لاپرواہ انداز میں ایک بار اور برچھی چلائی۔ مہرو صوبیہ نے اس کے کندھے کو بے اختیار تھام کر اسے روکنا چاہا مگر اس نے بات مکمل کر کے ہی چھوڑی، اور اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی وجیہہ بہت گہری نظروں سے اسے دیکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ او خدایا یہ کیا ہو گیا؟ صوبیہ نے بے حد تعصب سے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ بھی ایک دم چپ ہو گئی۔ کبھی کبھی تو تم حد کر جاتی ہو مہر، کتنی غلط بات ہے، کتنا ہرٹ ہوئے ہوں گے۔ وہ صرف فیضی کے دوست ہی تو نہیں، ہمارے رشتہ دار بھی تو ہوتے ہیں، تمہیں کم از کم اس بات کا تو خیال رکھنا ہی چاہیے۔ خاندان کے لوگوں سے اس طرح پیش آیا جاتا ہے۔ صوبیہ اسے ذرا سا نادم دیکھ کر ناصحانہ انداز میں بولے گئی۔ خیر اب ایسی بھی کوئی رشتہ داری نہیں، اس نے اپنی خجالت مٹائی۔ ابھی نہیں ہے تو کیا ہوا، ہو تو سکتی ہے نا۔ صوبیہ کا انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ اس نے قدرے چونکتے ہوئے اسے دیکھا اور بات سمجھ کر پارا ہائی ہو گیا۔ ورڈ زیادہ فضول مت بولا کرو، سمجھی؟ اتنا ہی رشتہ داری بڑھانے کا شوق ہے تو خود کو اس نیک کام کے لیے وقف کر دینا۔ خبردار جو میرے متعلق ایسا ویسا سوچا۔ حسب توقع صوبیہ کو جھاڑ پڑی تھی۔ اس کا روکھا لہجہ صوبیہ کا دل خاک کر گیا۔ تو میں نے کب تمہیں کہا؟ میں تو وجیہہ کی بہن گڑیا کی بات کر رہی تھی۔ فیضی بھائی کے ساتھ کتنا سچ تھی۔ اس نے بھی پینترا بدل کر اسے شرمندہ کر کے رکھ دیا تو وہ اسے گھورتی، جس طرح پیر پٹکتی اندر آئی تھی اسی طرح دھم دھم کرتی چلی گئی۔ پاگل اتنا ہی بھی نہیں سمجھتی کہ وجیہہ بھائی اسے کتنا پسند کرتے ہیں۔ بیڈ کور ٹھیک کرتے ہوئے اس نے سوچا اور پھر ان دونوں کی جوڑی کا تصور کر کے بے اختیار دعا دل سے نکل گئی۔ شام کو شہنی کو آنا تھا لہٰذا وہ کچن میں چلی آئی۔ ادھر فیضی فون سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں پہنچا تو وجیہہ غائب تھا۔ باہر نکلا تو کمرے سے نکلتی صوبیہ سے پوچھنے لگا، وجیہہ کہاں ہے؟ جیب میں ہے تمہاری؟ صوبیہ کے بجائے پاس سے گزرتی مہر نے لقمہ دیا تو فیضی نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ بھائی وہ واپس چلے گئے ہیں۔ صوبیہ نے اسے مخاطب کر کے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیوں؟ حیرانی بجاتی۔ وہ دراصل شاید انہیں کوئی کام یاد آ گیا تھا۔ صوبیہ نے فوراً کچھ نہ بن پڑا تو یوں ہی کہہ گئی، کام؟ اور وجیہہ ناصر صاحب اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے میرے خیال سے، یا شاید صوبیہ مذاق کر رہی ہے۔ باوجود صوبیہ کی نظروں ہی نظروں میں تنبیہ کرنے کے وہ بولے گئی۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں فیضی سمجھ گیا کہ یہ ساری کارروائی اسی کی ہے، جبھی بے حد سخت تیوروں سے اس کی طرف گھوما۔ یقیناً تم نے ہی کوئی فضول بات کہی ہوگی جب ہی وہ چلا گیا۔ فیضی حقیقتاً غصے میں آ گیا تھا۔ اس جیسے ناکارہ اور نکمے شخص سے صرف فضول بات کی جا سکتی ہے، تمہاری طرح وہ بھی صرف گفتار کا غازی ہے، لہٰذا اسے یہ سب تو سننا اور سہنا ہی پڑے گا، اور اگر اتنا ہی برا لگتا ہے تو یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں، سمجھا دو اسے۔ فیضی کے غصیلے تیور اور پرتعش نظروں کے باوجود وہ بڑے نڈر انداز میں بولے گئی تھی، تو تمہیں اس سے کیا؟ وہ میرے لیے یہاں آتا ہے اور یہ گھر میرا بھی ہے۔ آئندہ مہرو تم اسے یا میرے کسی بھی دوست کو کچھ نہیں کہو گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ فیضی بھی ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ آج ان دونوں کو کسی خاص کام سے کہیں ساتھ جانا تھا اور یہ پروگرام مہرو کے طفیل خراب ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اسے کھری کھری سنا دی۔ کیوں کیا کر لوگے تم؟ سارا دن خود بھی فالتو پڑے رہتے ہو، اس پر مستعد ان بیکار لوگوں کا الگ مجمع لگائے رکھتے ہو۔ ہم کیا اسی لیے رہ گئے ہیں کہ تمہارے ان اول جلول دوستوں کی مہمانداری ہی کرتے رہیں؟ وہ بھی چٹک کر باقاعدہ لڑنے والے انداز میں بولی تو صوبیہ ان کی چک چک سے گھبرا کر لاؤنج سے نکل گئی۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، روزانہ کا مسئلہ تھا۔ فیضی آئے دن مہرو کی طنز بھری باتوں کا نشانہ بنا رہتا اور ہر دوسرے روز ان کا جھگڑا ہوتا تھا۔ صوبیہ گو کہ عادی تھی اس روٹین کی، مگر ہمیشہ ثالث کا کردار نبھانے کی کوشش کرتی، لیکن آج وہ خود مہرو سے خفا تھی، لہٰذا منہ پھلا کر وہاں سے چلی گئی۔ شام کے لیے مخصوص اہتمام کرنا تھا، چنانچہ ان کی آپس کی رنجشوں اور اختلافات میں وقت برباد کرنے کے بجائے اس نے کام کرنے کو ترجیح دی۔ اس دوران امی بھی گھر واپس آ گئی تھیں۔ حسب معمول فیضی اور مہرو دونوں کو نرمی سے سمجھا کر وہ صوبیہ کے پاس آ گئیں۔ شہنی کی آمد کے باعث آج انہوں نے اس کی پسند کی ڈشز بنائی تھیں۔ کچھ چیزیں گھر میں نہیں تھیں، لہٰذا وہ بازار سے لینے چلی گئیں اور ان کے پیچھے فیضی اور مہرو کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ مہرو کے غصے کی وجہ بھی یہی تھی کہ فیضی دن ڈھلے تک سوتا رہتا تھا، چنانچہ سودا سلف کے لیے بھی امی کو ہی جانا پڑتا تھا۔ آج بھی یہی ہوا، اسے پہلے ہی غصہ تھا۔ اس پر مستعد وجیہہ کی آمد وہ تلخ ہونے کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ گئی۔
اس سے قبل بھی مہرو کی کئی طنز بھری بربراہٹیں اس نے سنی تھیں، مگر آج تو وہ منہ در منہ بنا کسی مروت و لحاظ کے کھری کھری سنا گئی تھی۔ فیضی اس جھڑپ کے بعد تیار ہو کر وجیہہ کے پیچھے چلا گیا تو وہ بھی بقیہ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کچن میں آ گئی۔ شہنی کو اس کے ہاتھ کی چکن بریانی بہت پسند تھی، لہٰذا اس نے تمام مسالے ڈال کر گوشت گلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ صوبیہ چونکہ اس سے ناراض تھی، چنانچہ خاموشی سے کڑھائی گوشت پکانے میں لگی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، تم نے کیوں موڈ آف کر رکھا ہے؟ زیادہ دیر خاموش رہنے کی عادت نہیں تھی اسے، جلد ہی چھیڑتے ہوئے رخ روشن صوبیہ کی جانب پھیرا۔ شہنی کی شادی کے بعد تو وہ دونوں اور بھی قریب آ گئی تھیں، گو کہ پہلے اس کا زیادہ وقت شہنی کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ تاہم اب صوبیہ کے علاوہ کوئی اور چونکہ تھا نہیں، اس لیے ایک دوسرے سے بات کیے بنا ان کی گزرتی بھی نہیں تھی۔ تمہیں کسی کے موڈ کی پرواہ بھی ہوتی ہے کیا؟ بگڑے تیوروں سے صوبیہ گویا تھی۔ کیا مطلب؟ میں سارا وقت کیا صرف جھگڑا کرتی رہتی ہوں تم سے؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ میرے خدا، صوبیہ نے سر پیٹ لیا۔ چوری پھر سینہ زوری کی مثال صادق آتی تھی اس پر۔ اس نے خیر اسی میں جانی کہ مسلط کر لے، ورنہ اگر وہ ناراض ہو جاتی تو منانا بھی مشکل تھا۔ نہیں ہے بھئی میرا موڈ آف، مگر پلیز برائے مہربانی اپنی اس F-16 کی رفتار سے چلتی کٹار کو ذرا قابو میں رکھا کرو۔ نصیحت اگر تذلیل کر کے کی جائے تو مزید ناقابل قبول ہو جاتی ہے، اور کچھ نہ صحیح صرف امی اور بابا جان کا ہی خیال کیا کرو، جو تمہارے اس آتشی مزاج سے سخت خائف رہتے ہیں۔ اگر آنے جانے والوں کے سامنے تم نے اپنی اس اضافی خوبی کا اس طرح مظاہرہ کیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ خاندان میں باتیں پھیلتے دیر نہیں لگتی۔ ارادہ نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے سے 1.5 سال بڑی مہر النساء کو یوں سمجھانے لگی جیسے وہ کوئی ناسمجھ بچی ہو۔ لہجے میں چونکہ لجاجت اور عاجزی تھی، لہٰذا اس نے برا نہیں مانا۔ اچھا اچھا، اپنا لیکچر بند کرو، مجھے بھی معلوم ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ شاید وہ بھی دل ہی دل میں کچھ شرمندہ تھی، سو چپ چاپ صوبیہ کی نصیحت کا کڑوا جام پی لیا۔ شہنی حسب معمول کافی لیٹ ہو گئی، گو کہ وقت کا تعین تو فون پر اس نے لڑ جھگڑ کر لیا تھا، مگر پھر بھی اسے دیر ہو گئی۔ شام ڈھل چکی تھی اور وہ ہنوز غائب تھی۔ بس اب میں مزید انتظار نہیں کر رہی، جا رہی ہوں کپڑے سلائی کرنے، آ جائیں تو بتا دینا مجھے۔ لاؤنج میں ٹی وی کے پروگرام سے بور ہوتے ہوئے وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہنی کی آمد والے روز سارا کام وہ دونوں وقت مقررہ سے پہلے ہی کر لیتی تھیں، تاکہ جب وہ آئے تو اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کر سکیں۔ میرا خیال ہے وہ بس آتی ہی ہوگی، تم بیٹھ جاؤ مہرو، پھر کام نکال لوگی تو ایک نیا بکھیڑا کھڑا ہو جائے گا، امی نے نرمی سے سمجھایا۔ اور کیا پھر میری بیٹی اتنا کام کر کے تھک بھی گئی ہے، آرام کر لو بیٹھ کر بیٹا، بابا جان نے حسب معمول انتہائی شفقت سے کہا۔ لہٰذا سخت خفگی کے باوجود اسے انتظار کرنے کے لیے وہیں بیٹھنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں فیضی بھی گھر آ گیا۔ صبح کی لڑائی کے ناگوار تاثرات اب تک اس کے چہرے پر رقم تھے، جبکہ صوبیہ کے کلاس لینے سے وہ کسی حد تک نادم تھی۔ چنانچہ فیضی کے بگڑے تیور درست کرنے کی خاطر چائے بنا لائی۔ مجھے نہیں پینی چائے وائے، وہ ہنوز ناراض تھا۔ لے لو، میں نے خاص تمہارے لیے بنائی ہے، بہت اسٹرانگ سی ہے۔ اس کی خفگی سے قطع نظر وہ بہت اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ فیضی نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ تمہاری باتوں کی طرح تلخ ہوگی، اپنے مزاج کی ساری کرواہٹ گھول دی ہوگی اس میں۔ اس کے غصے کا گراف نیچے نہیں آ رہا تھا، اور کیوں آتا بھلا؟ وجیہہ کی انسلٹ اسے اپنی تذلیل کی مانند سخت گراں گزری تھی کہ بہرحال وہ اس کا سب سے قریبی دوست تھا۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہو فیضی؟ بہنوں سے اس لہجے میں گفتگو کی جاتی ہے؟ بابا جان نے اس کے رکھائی سے کہے گئے لفظوں کا فوراً نوٹس لیا، جبکہ امی کو صبح کے مارکے کا علم تھا، لہٰذا خاموش تھیں۔ آپ ذرا اسے بھی سمجھا لیں بابا جان، گھر آئے مہمانوں سے کس طرح کا رویہ روا رکھنا چاہیے، شاید یہ بھولتی جا رہی ہے۔ تہذیب اور اخلاق کس چڑیا کا نام ہے، غالباً ان کی یادداشت سے یہ نکتے نکل گئے ہیں۔ کسی آئے گئے کا خیال نہیں، مزاج تو ایسا تیکھا ہے کہ خدا کی پناہ، جس کے سر منڈی جائے گی وہ اپنے نصیبوں کو روئے گا۔ فیضی طنز کرتے کرتے بے حد سنجیدگی سے کہتا چلا گیا۔ صوبیہ اور امی کے لبوں پر آخری فقرہ سن کر مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ وہ بابا جان کے سامنے اس بے وقت کی لن ترانی پر بھنا کر رہ گئی۔ کیا ہو گیا اب؟ بابا جان نے فیضی کے اشتعال کے مقابلے میں رسانیت سے سوال کیا تو اس نے تمام واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا، اور چونکہ اسے معلوم تھا کہ غلطی اس کی ہی ہے، لہٰذا بابا جان کے سامنے پشیمانی سے سر جھکا لیا۔ البتہ کن اکھیوں سے فیضی پر قہر آلود نظریں اب بھی ڈال رہی تھی۔ کیا یہ واقعی سچ ہے میرا بیٹا؟ بابا جان نے قدرے تعجب سے سوال کیا تو وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ نتیجتاً حسب توقع بابا جان سے اسے ایک طویل لیکچر سننے کو ملا، جس میں لفظوں کی نرمی کے باوجود نصیحت کی گرمی موجود تھی۔ اگر ساتھ میں فیضی کی بھی کلاس نہ لگتی تو شاید وہ اس کا سر ہی توڑ ڈالتی، تاہم فی الحال اس کے دل پر ٹھنڈک سی پڑ گئی جب بابا نے فیضی کو بھی لتاڑ دیا۔ اسی اثنا میں شہنی اور آکے بھائی بھی چلے آئے تو بابا جان نے بھی کلاس آف کر دی۔ تمام تر انتظار کی کوفت اور غصے کے باوجود وہ حسب معمول شہنی کو دیکھ کر کھل سی گئی۔ صوبیہ نے اسے ہنستے ہوئے شہنی کے گلے لگتے دیکھا تو سکون کا سانس لیا، ورنہ اگلے 1-2 روز تک اس کی تلخ نوائیاں اسے ہی سہنی پڑتیں۔ شہنی بھی خاصی ایکسائٹڈ لگ رہی تھی۔ صوبیہ کھٹک سی گئی۔
کھانا بہت خوشگوار موڈ میں کھایا گیا۔ اس کے بعد شینی امی کو خاصے رازدارانہ انداز میں لاؤنج سے ان کے کمرے میں لے گئی تو برتن سمیٹتی صوبیہ نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مہرو کا شانہ ہلایا۔ مہرو دیکھو، لگتا ہے شینی نے کوئی خاص میٹنگ رکھی ہے امی سے۔ کس دن کا وقت طے کیا ہے؟ چائے کپوں میں نکالتے ہوئے مہر کا انہماک دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ صوبیہ چڑھ گئی بری طرح۔ اگلی صدی، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا تو۔ میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں ڈیئر۔ امی اور شینی کسی خاص مسئلے کو ڈسکس کرنے اندر گئی ہیں، آؤ چل کر سنیں۔ اسے خود بد لگی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم کہ مسئلہ خاص ہے؟ ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم کی طرف جانے سے پہلے اس نے یوں ہی نظر گھما کر سوال کیا۔ شینی کے انداز و اطوار سے مجھے لگا ہے۔ صوبیہ کی نظریں امی کے کمرے کے دروازے کی طرف بار بار اٹھ رہی تھیں۔ مہر کو ایک دم ہنسی آ گئی۔ تو گویا اب تم تجزیہ نگار بنتی جا رہی ہو۔ صوبیہ کو اس کی بات پر سخت تاؤ آ گیا۔ جس قدر وہ متجسس تھی اس قدر مہر اسے ٹال رہی تھی۔ یقیناً اسے پہلے سے ہی کچھ معلوم تھا۔ لگتا ہے تمہیں شینی نے بتا دیا ہے، جب ہی اتنی مطمئن کھڑی ہنس رہی ہو۔ ذہن میں سرسراتا شک بے ساختہ ہی لبوں سے پھسل پڑا۔ مہر اس کی بات پر سر جھٹک کر ہنس پڑی۔ پاگل ہو گئی ہو تم، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا تم جا کر کنسوئیاں لو، میں یہ چائے سرو کر دوں، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ چھڑنے والی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے اس نے صوبیہ کے غصے کو دو چند کر دیا اور آگے بڑھ گئی۔ غصہ تو صوبیہ کو اس پر بے انتہا آیا تھا، مگر اس وقت اس کا ذہن اندر ہونے والے مذاکرات کی طرف لگا ہوا تھا، لہٰذا اسے گھور کر سر جھٹکتی امی کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ دیکھ لو بیٹا، لڑکی کا معاملہ ہے، انسان آنکھ بند کر کے تو ہاں نہیں کر سکتا۔ امی کی آواز اسے دروازے کے قریب پہنچتے ہی سنائی دے گئی تھی۔ لہجے میں تردد تھا۔ سب کچھ دیکھا بھالا ہے امی، وہ عاقب کا بہترین دوست ہے، پھر اس کی والدہ نے تو کب سے کہہ رکھا تھا۔ اب خود طلحہ نے مہرو کو میری شادی کی مووی میں دیکھا ہے تو اپنی پسند کی سند بھی دے دی ہے۔ دراصل 2 ڈھائی سال سے وہ پاکستان میں تھا ہی نہیں، کچھ دنوں پہلے ہی واپسی ہوئی ہے۔ شینی بے حد مطمئن انداز میں ماں کو قائل کر رہی تھی۔ اوہو، تو یہ بات ہے۔ صوبیہ کی تو بانچیں کھل گئیں، مگر اگلے ہی لمحے وجیہہ کا خیال اس کی خوشی کو ادھورا کر گیا۔ اب آپ اور بابا جان خود چھان بین کروا لیں۔ FRCS کیا ہے طلحہ نے، اور جاب بھی بہت اچھی لگی ہے۔ 1 2 روز میں طلحہ کی امی اور بہنیں آنا چاہ رہی ہیں۔ آپ بتائیں کہ میں انہیں کیا جواب دوں؟ شینی تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے پر تلی بیٹھی تھی۔ آئے ہائے شینی، تم تو میرے ہاتھ پاؤں پھلائے دے رہی ہو۔ اب اتنی جلدی میں کیسے تمہیں بتاؤں کہ کیا کرنا ہے؟ تمہارے بابا جان سے بات کروں گی تب ہی کوئی فیصلہ ہو سکے گا۔ تم ذرا صبر سے کام لو، امی نے تذبذب سے کہا۔ در حقیقت وہ خاندان سے باہر شادی کی خواہاں نہیں تھیں۔ وہ تو سب ٹھیک ہے امی، مگر پلیز فضول روایتی سوچ کے مطابق فیصلہ مت کیجیے گا۔ طلحہ مہر کے معیار کا لڑکا ہے، آگے بڑھنے کی دھن اور لگن ہے اس میں۔ کچھ دنوں میں وہ اپنا کلینک کھولنے والا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل ایسوسی ایشن کی ممبرشپ بھی ہے اس کے پاس۔ آپ کو معلوم ہے وہ 2 بار اپنا ریسرچ پیپر پڑھنے فورن گیا ہے۔ شہنی تو طلحہ کی پکی ووٹر بن چکی تھی۔ صوبیہ کے لبوں سے گہری سانس نکل گئی۔ اگر یہ رشتہ آ جاتا تو یقیناً مہر فوراً ہاں کہتی تھی۔ اسے ایسے ہی ایکٹیو لوگ پسند آتے تھے، جنہیں زندگی کو برتنے کا گر آتا ہو، جو بے حد باعمل اور وقت کسی تعمیری مصرف میں استعمال کرنے کے عادی ہوں۔ مگر وجیہہ بھائی کا کیا ہوگا؟ صوبیہ کا دل وجیہہ کی محبت کے لیے یکدم اداس ہو گیا، اور ایسے میں اسے اپنی بہن کے اصولوں اور پسند ناپسند کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ مہرو ذہن سے سوچنے کی عادی ہے، مگر یہاں سوال کسی کے دل کا ہے، اور دلوں کے نقصان سے بہت عظیم سانحے رونما ہوتے ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی، خاندان سے باہر شادی کی روایت فضول نہیں ہے شہنی، اپنا مارے بھی تو چھاؤں میں ڈالتا ہے، جبکہ غیر پھر غیر ہوتے ہیں۔ تم ابھی یہ سب باتیں نہیں سمجھتی، امی نے رسانیت سے شہنی کو سمجھایا۔ پتہ نہیں آپ لوگ کس زمانے کی بات کرتے ہیں امی، ایسے اپنوں سے تو غیر بھلے ہیں، پہلے مارے پھر اس کے بعد چھاؤں میں ڈال کر وہ کون سا احسان کرتے ہیں؟ اپنوں کے دیے گئے غم زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں امی، اور پھر خاندان میں شادیاں کرنے سے بلا وجہ ہر بات سب کے علم میں آ جاتی ہے۔ میری مثال آپ کے سامنے ہے، ہمارے گھر کے منڈیر پر پرندہ بھی آ کر بیٹھ جائے تو خالہ جان سارے خاندان میں پروپیگنڈا کر ڈالتی ہیں۔ اپنی ساس کی بہن جو کہ شینی کی ممانی بھی ہوتی تھیں، پوری BBC تھیں۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ خاصی بیزاری سے گویا ہوئی تھی۔ امی اس کے دلائل پر خاموشی سے کچھ سوچنے لگیں۔ واقعی رشتہ اچھا تھا، لوگ بھی معقول اور شریف تھے، سب سے بڑھ کر اتنی چاہ سے دامن پھیلانا چاہا تھا انہوں نے۔ سونے پر سہاگا طلحہ کی تعلیم اور روشن مستقبل تھا، وہ در حقیقت تذبذب میں پڑ گئیں۔ شہنی مزید ان کی برین واشنگ کرتی رہی تو صوبیہ واپس لوٹ آئی۔ مہرو ابھی ابھی ڈرائنگ روم سے واپس آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے بھویں اچکا کر سوالیہ اشارہ کیا۔ مجھے بھی ایک کپ چائے بنا دو، سر میں درد ہو رہا ہے۔ صوبیہ نے فوری کو جواب دینے کے بجائے اس کی آنکھوں میں تحریر سوال نظر انداز کر ڈالا۔ خیریت، ایسا کیا کہہ دیا شینی نے امی سے؟ مہر کچھ گھبرا کر اس کے نزدیک چلی آئی تو اسے اپنی حماقت پر شدید جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ اوفو بھائی، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ تو پھر تم مجھے بتاؤ نا کہ شینی کی امی سے کیا بات ہوئی ہے۔
ایسی ہی فکر ہے تو خود کیوں نہ کنسوئیاں لے لیں۔ صوبیہ کو یکدم ہی ذرا دیر پہلے والا جملہ یاد آ گیا تو فوراً حساب چکا دیا۔ مہر کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کام کے لیے تمہیں جو رکھا ہوا ہے ہم نے، اس کا دل جلانے والا جملہ صوبیہ کو خاک کر گیا۔ تو وہ پھر پوچھ لو جا کر امی اور شینی سے، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، کہتی کچن سے پیر پٹکتی نکل گئی۔ کمال ہے یہ صوبیہ کو کیا ہوا ہے، ایسا تو وہ بہت کم ریئیکٹ کرتی ہے، بڑی سے بڑی بات کہہ تو برا نہیں مانتی، لگتا ہے کوئی خاص بات ہوئی ہے جب ہی اس کا موڈ اتنا ریش ہو رہا تھا، مگر وہ خاص بات بھلا کیا ہو سکتی ہے۔ صوبیہ کے رویے کو سوچتے ہوئے اس نے 4 کپ اور بنائے اور امی کے کمرے میں چلی آئی۔ صوبیہ غائب تھی۔ ان دونوں کو کپ تھما کر اسے اپنے کمرے کا رخ کرنا پڑا، جہاں وہ بڑی سنجیدہ سی شکل بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اس نے لاکھ کوشش کی، صوبیہ نے ایک لفظ بتا کر نہ دیا۔ بہت زیادہ ضبط کی عادت تو اس کی بھی نہیں تھی۔ اپنے اصرار کے جواب میں صوبیہ کا انکار اسے مشتعل کر گیا تو بھنا کر وہ کمرہ ہی چھوڑ گئی۔ صوبیہ نے تو اس دن اسے کچھ نہ بتایا، مگر جلد ہی یہ عقدہ بھی کھل گیا۔ طلحہ کے گھر والوں کے ساتھ شینی آئی تو ساری بات آپ ہی آپ اس کی سمجھ میں آ گئی۔ بقیہ تفصیلات اسے شینی سے مل گئیں۔ امی اور بابا جان نے شینی سے کہہ کر ان کے آنے کا دن مقرر کر لیا تھا۔ طلحہ کی امی اس سے بہت پیار سے ملی۔ طلحہ ان کے ساتھ نہیں آیا تھا، بقول اس کی بہنوں کے بھائی کے پاس وقت کی شدید کمی ہوتی ہے، اس لیے وہ کم ہی کہیں آتے جاتے ہیں۔ اس روز باضابطہ بات چیت تو نہیں ہوئی، تاہم طلحہ کی والدہ نے اپنے آنے کا مقصد واضح لفظوں میں عرض کر دیا۔ وہ سب لوگ مہر سے بہت پیار کا اظہار کرتی رہیں۔ صوبیہ گو کے دل سے وجیہہ کی محبت کی حامی تھی، تاہم یہ موقع ایسا نہ تھا کہ وہ ایسا کچھ ظاہر کرتی۔ مہر کی آنکھوں میں جلتی قندیلیں دیکھ کر وہ سب کچھ بھلا گئی تھی۔ امی بابا بھی ان سب سے مل کر خوش ہوئے تھے۔ شینی ان کے ساتھ آئی تھی، ان کے ساتھ ہی لوٹ گئی، البتہ جاتے جاتے صوبیہ کے ساتھ مل کر مہر کا خوب ریکارڈ لگایا تھا۔ اس نے وہ دن بڑا اچھا گزرا تھا، لہٰذا رات کو وہ جب دونوں تمام کاموں سے فارغ ہو کر اپنے مشترکہ کمرے میں آئیں تو صوبیہ نے طلحہ کا موضوع چھیڑ دیا۔ تمہیں کیسے لگے یہ لوگ مہرو؟ اس کے سوال میں کوریت کم تمیز زیادہ تھی۔ کیا مطلب کیسے لگے؟ جیسے تھے ویسے ہی لگے، اس نے قصداً دامن بچایا، مگر صوبیہ ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ مطلب یہ کہ تمہیں اچھے لگے، اس کے جملے سے وہ یہی معنی اخذ کر سکتی تھی، تمہارے خیال میں کیسے لگنے چاہیے تھے؟ جواب میں الٹا سوال ہوا، پتہ نہیں، مگر چونکہ عاقب بھائی سالوں سے انہیں جانتے ہیں اس لیے ان کی معلومات پر شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انداز سراسر چھیڑنے والا تھا۔ مہر کھلکھلا کر ہنس دی۔ آج اس کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ ویسے مہرو، اس پروپوزل کی سب سے اچھی بات تمہیں کیا لگی؟ اب کے خاصے تجسس سے سوال کرتے ہوئے اس نے کشن گود میں رکھ کر ساری توجہ مہر کی طرف کر دی، جو اس سوال پر قدرے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کیا کہہ سکتی ہوں، ابھی میں ان کے بارے میں جانتی ہی کیا ہوں، صرف نام کے بارے میں علم ہوا ہے، تو یہ تو رائے دہی کے لیے سخت ناکافی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کھرا جواب دیا تو صوبیہ کی آنکھوں میں شوخی کھیلنے لگی۔ تو گویا تمہیں حضرت سے متعلق مکمل معلومات چاہیے، بلکہ غالباً بالمشافہ ملاقات کی بھی حسرت ہے دل میں۔ وہ ہنس رہی تھی۔ بکو مت، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ کیا واقعی؟ اس نے شوخی سے سوال کیا تو مہر نے تبسم دباتے ہوئے نظر پھیر لی۔ کاش یہ خوبصورت مسکراہٹ وجیہہ بھائی بھی دیکھتے، سچ کتنا تعجب ہوتا انہیں۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار سوچے گئی کہ مہر نے اسے ٹوک دیا۔ خیریت، یہ اتنے غور سے مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ سینگ نکل آئے ہیں میرے سر پر؟ ارے نہیں، سینگ بھلا گدھوں کے سر پر بھی ہوتے ہیں کبھی؟ کمال کی بات کرتی ہو تم بھی، ذرا سا چونک کر وہ بولی تھی۔ اس کا جملہ تھا ہی اتنا فضول کہ مہر باقاعدہ ناراض ہو کر لیٹ گئی، اور وہ جو وجیہہ سے متعلق سوال کرنا چاہ رہی تھی بمشکل اسے منا سکی۔ ویسے ایک بات بتاؤ مہرو، تمہارے نزدیک آئیڈیل مرد کیسا ہوتا ہے؟ براہ راست وجیہہ سے متعلق تو وہ کچھ پوچھنے کی جسارت کر نہیں سکتی تھی، ورنہ مہر سے بعید نہ تھا کہ گردن دبا دیتی اس کی، لہٰذا تمید باندھتے ہوئے اس نے نارمل سے لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے کبھی آئیڈیل بنایا ہی نہیں، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ پھر بھی کوئی تو ایسا وصف ہوگا جو تمہیں اس اپنے شریک سفر میں دیکھنے کی شدید خواہش ہوگی، جس کے بغیر تمہارے لیے کسی بھی شخص کو قبول کرنا ممکن نہ ہو۔ گو کہ وہ اس کے دل کی بات جانتی تھی، مگر اس کے لبوں سے سننا چاہتی تھی۔ مجھے در حقیقت باعمل لوگ پسند ہیں، جو ہمیشہ ذہن سے سوچنے کے عادی ہوں۔ زندگی میں اصولوں کو اولویت دینے والی ہستیاں مجھے ہمیشہ اپیل کرتی رہی ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا۔ کیا یہی کوالٹیز تم اپنے لائف پارٹنر میں بھی دیکھنا چاہو گی؟ آف کورس صوبیہ، مجھے گفتار کے غازیوں سے زیادہ کردار کے غازی متاثر کرتے ہیں۔ یہ فیضی اور اس کے الجلول دوستوں جیسے لوگوں کو تو میرا بس چلے تو شہر بدر کر دوں۔ وہ روانی میں بولتے ہوئے اس کا ذکر کر بیٹھی، جس کے بارے میں صوبیہ کتنی ہی دیر سے اسے کریدنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، خواہ ایسے لوگ تم سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتے ہوں۔ صوبیہ کے لہجے میں قدرے تعصب تھا۔ وہ میری مراد فیضی سے نہیں تھی، میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی۔ وہ ذرا سا چونک کر نادم ہو گئی۔
बेध्यानी में जो बात ज़ुबान से निकल गई थी वो फैज़ी पर भी सादिक आती थी, लिहाजा वो शर्मिंदा हो गई कि बहरहाल अपनी तमाम तर बेकारी और बेमसरफ कामों के फैज़ी इसे बहुत अजीज़ था। 3 बहनों का इकलौता भाई। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैंने पूछा था कि ख्वाह ऐसे लोग तुम्हें कितना ही क्यों ना चाहते हों। इसकी बात नज़रअंदाज करके सोबिया ने जिस संजीदगी से अपना सवाल दोहराया, वो ज़रा की ज़रा चुप होकर इसे देखे गई। खाली खुली मोहब्बत से पेट नहीं भरता सोबिया। मैं इन जज्बाती लोगों में से नहीं जो मोहब्बत को दीन ईमान बनाकर बैठ जाते हैं। मैं ज़िंदगी में तईशात और माशरे में बुलंद मकाम को अहमियत देती हूँ। रिश्ते जब बन जाते हैं तो मोहब्बत अस खुद पैदा हो जाती है। लिहाजा शरीक सफ़र का चुनाव करते हुए हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि आया आने वाले दिनों में इसका साथ आपको लोगों और माशरे में कितनी अहमियत और कितनी इज़्ज़त दिलाएगा। रह गई मोहब्बत तो रिश्ते मोहब्बत अपने साथ लाते हैं, लिहाजा इसके लिए तगदो करने की क्या ज़रूरत है। महर की सोच मादियत परस्ती का इजहार थी। गोया तुम दौलत और माशरे में बुलंद मकाम को मोहब्बत से बरतर समझती हो। मैंने ये नहीं कहा सोबिया, मगर हकीकत यही है कि एक बाअमल शख्स ही दुनिया वालों की निगाह में मोतबर होता है। मैं भी ऐसे ही शख्स का साथ चाहती हूँ। पेट भरा हो तो मोहब्बत भी अच्छी लगती है, खाली पेट जज्बे से पछतावे जगाते हैं। महर का बदल अंदाज ऐसा था कि सोबिया चाहने के बावजूद मज़ीद कुछ न कह सकी। वजीहा का नाम लेना तो सख्त हमाकत थी। इसने गुफ्तगू मौकूफ़ करना बेहतर समझा और हो सकता है तुम ठीक कहती हो कहकर लाइट ऑफ कर दी और करवट बदल कर सो गई। अलबत्ता जब तक जागती रही महर के फ़िक्रे इसके अंदर शोर मचाते रहे। इसे हकीकतन वजीहा से हमदर्दी थी, जिसने मोहब्बत जैसे अनमोल जज्बे ऐसी पत्थर लड़की पर लुटाए थे जो सिरे से मोहब्बत की अहमियत से ही इनकारी थी। सॉरी वजीहा भाई, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। तासुफ से सोचते हुए न जाने कब इसकी आंख लग गई। हम खाली दामन सीने में रखते हैं एक सुनहरा दिल, चाहत की खास अदालत में दिल मुजरिम एक कटहरा दिल। फैज़ी के सख्त इसरार पर आज वो कई दिनों के बाद आया था। इस रोज़ के बाद से चूँकि बाबा जान की डांट के बायस इसने फैज़ी से झगड़ा छोड़ दिया था, गो कि अभी भी बड़बड़ाहटें अपने अरूज पर होती, ताहम दो बदू मार्का राई से निजात मिल गई थी। सोबिया ने सबसे पहले सजदा शुक्र अदा किया था, क्योंकि इस जंग में सालिस का किरदार इसे ही अदा करना होता था और दो खुदसर लोगों के दरमियान सालिस बनना खासा तल्ख तजुर्बा होता था। वजीहा को ये तो मालूम न था कि बाबा जान ने मेहमानों की आमद पर इसके नाक मुँह चढ़ाने पर ठीक ठाक लेक्चर दिया है। अलबत्ता इतना अंदाज़ा ज़रूर था कि फैज़ी से यकीनन इसकी तू मैं हुई होगी, इसीलिए यहाँ आने से गरेज़ा था। मगर फैज़ी भी अपने नाम का एक ही ज़िद्दी था। इसे घसीट कर लाए बगैर चैन से नहीं बैठा। इसने ही दरवाज़ा खोला था। क्यारी में लगे पौधों को पानी देते हुए इसका हुलिया हस्बे मामूल खासा बुरा हो रहा था, मगर इसे परवाह नहीं थी। वजीहा जब आता इसे मसरूफ़ ही देखता था। वो दर हकीकत बहुत सुखर और चुस्त लड़की थी। हमा वक्त किसी न किसी काम में जुटी नज़र आती और इन्हमाक ऐसा गज़ब का होता कि वजीहा की गहरी नज़रें भी इसकी तवज्जो का इर्तिकाज़ हासिल करने में नाकाम रहती, और शायद यही अदाए बेनियाज़ी इसे अच्छी लगती थी। पके हुए फल की तरह गोद में गिरने को बेताब लड़कियां इसकी तबा नफीस पर बड़ी गरां गुजरती थीं। अपनी तमाम तर बेनियाजी के बायस महर तो न जान सकी कि रोज़ रोज़ इसके घर की दहलीज तक चले आने वाला यह शख्स अपने सीने में इसके लिए कैसे अलूही जज्बे रखता है। अलबत्ता सोबिया ने यह बात गुजरते हुए वक्त के साथ महसूस कर ली। शुरू में तो इसे लगा कि यह वहम है। अगर ऐसा होता तो महर हशर उठा देती, मगर यह अकदा भी ज़रा ताख़ीर से खुला कि इन मौसूफ़ा को खुद खबर नहीं थी। वो अपनी ज़ात में कुछ इस तरह मगन रहती थी कि इर्द गिर्द का होश कम ही रहता, ख़ुसूसन वो लोग जो इसकी गुड बुक्स में नहीं आते थे। इनका शुमार किसी गिनती में नहीं होता था। इस वक्त भी गुनगुनाते हुए पानी देने में मगन थी कि बेल की आवाज़ अंदर से आई। साथ ही सोबिया की हिदायत भी कि गेट खोल दो। उम्मीद वासिक थी कि फैज़ी होगा, लिहाजा इसने दुपट्टा शानों पर फैलाते हुए गेट खोल दिया। फैज़ी के साथ वजीहा भी था। जिन संजीदा नज़रों से इसने इसे देखा वो अपने साबका रवैये को याद करके नदामत से नज़र झुका गई। आओ वजी, मेरे साथ ऊपर ही चलो। ऊपर बाबा जान स्टडी रूम महर की बेमहरी से बचने के लिए ज़्यादा मौसर हो सकता था, क्योंकि वो जितना भी ज़ोर से बड़बड़ाती कम अज़ कम ऊपर तक आवाज़ आना मुश्किल थी। वजीहा की हसास और खुददार तबीयत के लिए दूसरा हमला खासा ख़तरनाक हो सकता था, लिहाजा हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर वो इसे अपने साथ ऊपर ले जाना चाहता था। रहने दो फैज़ी, मैंने तुम्हारा कमरा अभी साफ़ किया है, तुम वहीं बैठ जाओ। लहजे में दोस्ताना नरमी थी। फैज़ी समेत वजीहा ने इस्तजाब के इजहार के तौर पर मुड़कर इसे देखा तो वो खिफ से मुस्कुरा दी। ये काया पलट कैसी, कहीं बम तो नहीं रखा मेरे कमरे में? फैज़ी ने करीब आकर सरगोशियाना लहजे में बेहद तफक्र से पूछा तो वो भुना गई। इतना फजूल समझते हो मुझे? भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुमसे शराफत से पेश आया जाए। ख़बरदार जो अब मुझसे बात की तो।
وجیہہ کی موجودگی میں باوجود کوشش کے وہ اپنے اشتعال پر قابو نہ رکھ سکی اور شعلہ بار نظروں سمیت سخت تیوروں سے بہت کچھ سنا کر پیر پٹکتی اندر چلی آئی۔ جلتی پر تیل کا کام فیضی کے کہکے اور وجیہہ کی دلچسپی سے جائزہ لیتی نظروں نے کیا اور اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ پھر لڑائی ہو گئی۔ مہرو کیا ہوگا تمہارا لائف پارٹنر کا؟ فیضی ٹھیک کہتا ہے، سر پکڑ کر روئے گا وہ بیچارہ۔ اس کے کچن میں داخل ہوتے ہی صوبیہ سٹارٹ لے چکی تھی۔ وہ تو جب روئے گا تب روئے گا، فی الحال تم اپنی فکر کرو۔ جارحانہ تیوروں سمیت وہ اس کی طرف بڑھی تو صوبیہ مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کچن چھوڑ گئی۔ کتنا ذلیل ہے فیضی! اور وجیہہ، اف، اس کی آنکھیں کس قدر بولتی ہیں۔ ایک تو اپنے ان اوصاف کا استعمال مرد حضرات کس خوبصورتی سے کرتے ہیں، بے ایمان کہیں کے۔ برتنوں کو دھو دھو کر ایک طرف رکھتے ہوئے وہ فیضی اور وجیہہ کو سوچے گئی۔ اس دن کے دوستانہ رویے کے بعد سے اس کے اور فیضی کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے تھے، لہٰذا ماحول کی کشیدگی کم ہو گئی۔ ویسے بھی آج کل طلحہ والے پروپوزل کے سلسلے میں امی اور بابا جان کے مابین جو مذاکرات جاری تھے، ان کے باعث مہر کی توجہ فیضی سے ہٹ کر اپنے مستقبل کی جانب مبذول ہو گئی تھی۔ امی اب بھی خاندانی روایتوں کو سینے سے لگائے رکھنے والوں میں سے تھیں، البتہ بابا جان اپنی بیٹی کے مزاج اور زمانے کا چلن دیکھتے ہوئے قدرے جذب کا شکار تھے۔ خواہش تو ان کی یہی تھی کہ مہر بھی شہنی کی طرح خاندان میں ہی بیاہی جائے، خاص کر اس کے کھرے مزاج کے باعث ملنے جلنے والوں میں سے سب اس کی عزت کرتے تھے، جبکہ غیروں میں یہی گن اس کی خامی بھی بن سکتا تھا، مگر ہنوز اب تک کسی پروپوزل کو وہ موزوں نہیں پا رہے تھے۔ ایسے میں طلحہ کا رشتہ دیگر اوصاف کے باعث سب سے بہتر تھا، تعلیم، خاندان اور شکل و صورت میں وہ کسی سے کم نہ تھا۔ لہٰذا سخت سوچ و بچار کے بعد حاصل شدہ تمام معلومات کی روشنی میں یہی طے ہوا کہ یہ رشتہ قبول کر لیا جائے۔ عاقب و شہنی طلحہ کے بہت حامی تھے۔ بابا جان جانتے تھے کہ وجیہہ کی والدہ، جو کہ ان کی پھوپھی ذات بہن تھی، ان کی کتنی خواہش تھی کہ وجیہہ کے لیے مہر کو مانگ لیں، بلکہ کئی بار انہوں نے اشارتاً بھی اپنی اس تمنا کا اظہار کیا، مگر چونکہ وجیہہ اب تک بے روزگار تھا، ان کے لیے اپنی نازو پالی بیٹی کا مقدر اس سے نتھی کر دینا مشکل تھا، اور غالباً اسی وجہ سے وجیہہ کی والدہ بھی دست سوال دراز کرنے سے ہچکچا رہی تھیں۔ اسی لیے انہوں نے شہنی اور عاقب کو ایک روز بلا کر فیضی اور امی کے ساتھ ایک سنجیدہ میٹنگ رکھی اور اس میں یہ طے ہو گیا کہ طلحہ کے گھر والوں کو ہاں کہہ دی جائے۔ ہرے! صوبیہ نے کمرے میں آ کر ایک نعرہ مار دیا۔ خیریت! گو کہ وہ جانتی تھی کہ گھر میں کیا کانفرنس ہو رہی ہے اور صوبیہ کیا خبر لائی ہوگی۔ تجاہل عارفانہ سے پوچھا تو صوبیہ کو شرارت سوجھ گئی۔ جھٹ ذہن میں ایک پلان آ گیا۔ اف، کیا زبردست خبر ہے مہرو! سنو گی تو پھڑک جاؤ گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ لڑک ہی جاؤ۔ سسپنس پھیلاتے ہوئے اس نے جو لہجہ اختیار کیا وہ مہر کو ٹھٹکا گیا۔ خدا نخواستہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسی خبر؟ بتاؤ نا۔ بابا جان نے کیا فیصلہ کیا؟ بلا ارادہ ہی وہ صوبیہ کا کندھا جھنجھوڑ گئی۔ اف ظالم، کندھا چھوڑو میرا، یہ خوفناک فیصلہ بابا نے کیا ہے، ان سے لڑو جا کر۔ کیا کہہ رہی ہو صوبیہ؟ پلیز پہیلیاں نہ بجھواؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ در حقیقت دہل گئی تھی۔ صوبیہ کے انداز نے ایسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ بات ذرا ٹھنڈے دل سے سننا مہرو، انفیکٹ بابا نے طلحہ کا پروپوزل ریجیکٹ کر کے وجیہہ بھائی کے ساتھ تمہاری منگنی کا ارادہ کیا ہے۔ دکھ سے کہتے ہوئے اس نے چہرہ ہی موڑ لیا۔ کیا؟ فرتے رن سے مہر کی آواز رند گئی۔ بابا ایسا نہیں کر سکتے صوبیہ، طلحہ سے مجھے کوئی افلاطونی عشق نہیں ہے، وہاں نہیں کرتے نہ صحیح، مگر وجیہہ، او نو صوبیہ، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ صوبیہ کے لیے اس کا رد عمل ضرورت سے زیادہ سنگین اور سنجیدہ تھا۔ اپنے جھوٹ پر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مہر تو بالکل ہی حقیقت سمجھی تھی۔ اس پر سب سے زیادہ افسوسناک بات وجیہہ کے لیے اس کا شدید انکار تھا۔ صوبیہ جیسے سناٹے میں آ گئی۔ مہرو پلیز میری بات سنو۔ کچھ نہیں سننا مجھے صوبیہ، پلیز بابا جان سے صرف اتنا کہہ دو کہ مجھے سولی پر چڑھا دیں، مگر یہ سزا نہ دیں۔ اور اس سارے قصے میں یہ وجیہہ کہاں سے آ گیا؟ کب آیا اس کا پروپوزل؟ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ سرخ ہوتی آنکھوں سے مہر اس کا ہاتھ پکڑ کر جس درد سے بولی، صوبیہ کی ساری شوخی دھری رہ گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ سر جھکا کر کچھ کہنے کا قصد کرتی، شہنی دروازے سے ہی مبارک سلامت کا شور مچاتی اندر چلی آئی۔ ساتھ ہی فیضی بھی تھا۔ مبارک ہو مہرو، یقین کرو طلحہ بھائی کا ساتھ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ہاتھ میں گاجر کے حلوے کی پلیٹ پکڑے وہ بہت لہک لہک کر بولتی۔ ان دونوں کے نزدیک آئی تو مہر نے بے انتہا الجھ کر صوبیہ اور اس سے دیکھا۔ طلحہ، اس نے سوالیہ لہجے میں بے اختیار طلحہ کا نام لیا۔ کچھ لحاظ کرو، لڑکی ہونے والے مجازی خدا کا نام اس طرح نہیں لیتے۔ فیضی نے اپنے مزاج سے ہٹ کر شوخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹوکا تو وہ ساری بات سمجھ کر دھیرے دھیرے پیچھے سرکتی صوبیہ کی طرف غصے سے مڑی۔ یو چیٹ، یو مین، میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔
3-4 تکیے بیک وقت اسے کھینچ مارتے ہوئے مہر کا بچھڑا ہوا انداز فیضی اور شہنی کو بھوکلا گیا۔ مارے خفت کے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ صوبیہ کو پیٹ ڈالتی، جبکہ وہ مار کھاتے ہوئے بھی ہنستی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں ڈھیروں تعصب ہونے کے باوجود مہر کی آنکھوں میں اترنے والی دھنک دیکھ کر خوشی محسوس کر رہی تھی۔ کافی دیر وہ یوں ہی چیختی چلاتی رہی اور جب تھک کر بیٹھی تو صوبیہ نے اس کے لاکھ منع کرنے پر ساری رودات کہہ سنائی۔ فیضی کے سامنے اپنی بے اختیاری میں کہے گئے جملے صوبیہ کے زبان سے سن کر جہاں وہ پشیمانی سے ار کر کھوئی، وہیں فیضی اور شہنی کے سامنے خفیف بھی ہو گئی۔ ہاں کہنے کی دیر تھی۔ طلحہ کے گھر والوں نے منگنی کا شور اٹھا دیا۔ امی بابا جان تو صرف بات طے کرنے کے خواہاں تھے، کیونکہ ان کے خاندان میں منگنیوں کا رواج نہ تھا، محض زبانی بات پکی کر لی جاتی تھی یا پھر نکاح کر کے دونوں فریقین کو پابند کر دیا جاتا۔ مگر طلحہ کی والدہ نے بہت اصرار کیا تھا، ان کے اکلوتے بیٹے کا رشتہ طے ہوا تھا، وہ اس موقع کو شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ وہاں بھی شہنی اور عاقب نے ان کا ساتھ دیا اور امی بابا جان کو منا لیا۔ فیضی کی طرف سے کسی بھی قسم کی مالی امداد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، البتہ انتظامات سنبھالنے میں اس نے بابا کا بھرپور ساتھ دیا۔ وجیہہ ان دنوں اپنے رشتے کی خالہ کے انتقال پر اپنی والدہ کے ساتھ شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ جس روز وہ لوٹا اس کے اگلے دن مہر کی منگنی تھی۔ فیضی ذرا دیر پہلے ہی کسی کام سے بابا کے ساتھ نکلا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا اس نے، جبکہ 1.5 سال پہلے جب شینی کی شادی ہوئی تھی جب بھی اس کا روٹین ویسا ہی تھا، دیر تک سونا اور رات ڈھلے تک جاگتے رہنا۔ تمام کام اور انتظام بابا نے ہی کیے تھے، البتہ مہر کی منگنی پر وہ خاصا پرجوش اور ذمہ دار بنا ہوا تھا۔ غالباً مہر کے ہمہ وقت کے طنز کام کر گئے تھے یا شاید خود ہی احساس بیدار ہوا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا یہ تغیر بہت خوشگوار تھا۔ بابا دل سے مسرور تھے، البتہ فیضی کو کچھ کہہ کر شرمندہ نہیں کیا تھا۔ ادھر فیضی نکلا اور ادھر وجیہہ نے دستک دی۔ صوبیہ تو امی کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی، مہر نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ السلام علیکم۔ موڈ بے حد خوشگوار تھا، لہٰذا وجیہہ کو سلام کر ڈالا۔ وعلیکم السلام فیضی ہے؟ اپنی حیرت کا اظہار محض آنکھوں سے کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مہر نے دیکھا اس کے ہاتھ میں چند موٹی موٹی کتابیں تھیں۔ نہیں فیضی بابا کے ساتھ کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے نکلا ہے۔ کتابوں کے بارے میں کچھ سوچتے ہوئے بے دھیانی میں بول گئی تھی۔ کھانے وغیرہ کا انتظام؟ کیا کوئی دعوت وغیرہ ہے آپ کے گھر پر؟ وجیہہ کے سوال میں کتنا تردد اور تشویش تھی، وہ اپنی بے اختیاری پر جھلا گئی۔ اب کیا جواب دے؟ جی بس چھوٹی سی تقریب ہے، گریز برتتے ہوئے مختصراً جواب دیا۔ کیسی تقریب؟ وجیہہ کے اندر کوئی الارم بجا تھا۔ مہر کے رخساروں پر کھلنے والی شفق کسی غیر معمولی بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ جی منگنی ہے دراصل۔ گیٹ پر کھڑے کھڑے اس سوال و جواب پر وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وجیہہ کے لیے اب بات سمجھنا مشکل نہیں رہا تھا، اس کا حیا بار انداز صاف ظاہر کر رہا تھا کہ منگنی اسی کی ہے۔ چھن سے کوئی چیز وجیہہ کے اندر ٹوٹی تھی۔ اف کس قدر مشکل تھا ایسے لمحے میں اسے مبارکباد دینا جو اس کا دل جڑ سے اکھاڑ کر کس سکون سے کھڑی تھی، دل میں رگیں کٹ رہی تھیں۔ غالباً آپ کی منگنی ہے، مبارکباد قبول ہو میری طرف سے۔ کتنے ہی جاں گسل لمحے گزرنے کے بعد وہ خود کو بولنے پر آمادہ کر سکا۔ لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ بہت شکریہ، وہ قدرے معجوب تھی۔ وجیہہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، کتنا مختلف انداز تھا آج اس کا، عام دنوں سے بے حد الگ، قطعی جدا۔ میں چلوں گا، آپ یہ کتابیں فیضی کو دے دیجیے گا، بتا دیجیے گا کہ اگلے ماہ کی 3 تاریخ کو MBA کا انٹری ٹیسٹ ہے، اگر ارادہ ہو تو مجھے فون کر دے۔ کتنی خوشی سے وہ سب کہنے آیا تھا، مگر مہر کی سنائی ہوئی خبر نے پھر خوشی کافور کر دی تھی۔ MBA میں ایڈمیشن کا ٹیسٹ کون دے رہا ہے یہ ٹیسٹ؟ وہ حیران تھی۔ مجھے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر کے بھی جاب نہیں ملی تو سوچا کہ اب کوئی پروفیشنل ڈگری لے کر دیکھتے ہیں، شاید کچھ بات بن جائے اور بیکاری اور بے عملی کے طعنوں سے بھی نجات مل جائے۔ لہجہ طنزیہ نہیں تھا، مگر بے خیالی میں وہ سچ کہہ گیا تھا۔ مہر کی گردن ندامت سے جھک گئی، مگر اس نے خفیف لہجے میں کہہ دیا، I'm sorry، اس روز میں خاصی تلخ ہو گئی تھی، آپ پلیز برا مت مانیے گا۔ خیر برا ماننے یا نہ ماننے کا وقت تو اب نکل چکا، ویسے بھی میرا مقصد آپ پر طنز کرنا نہیں تھا۔ اینی وے دعا کیجیے گا کہ کامیابی میرے قدم چومے۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے بے حد سنجیدگی اور متانت سے کہا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کتابیں اسے تھما کر واپس لوٹ گیا۔ حیرت ہے وجیہہ نے یہ سٹیپ کیسے لیا؟ اف میں اسے کتنا غلط سمجھتی تھی۔ فیضی کا دوست ہونے کے باعث میں نے اسے بھی فیضی ہی سمجھا تھا، شاید میں غلط تھی۔ یہ کتابیں فیضی کے کمرے میں رکھتے ہوئے اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور دل ہی دل میں یہ دعا کرتی ہوئی کہ فیضی بھی اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو کر ایڈمیشن حاصل کر لے، اپنے کمرے میں چلی آئی جہاں کل کے لیے سیٹنگ میں تھوڑا بہت رد و بدل کرنا تھا۔ اس کی منگنی کی تقریب بہت اچھی رہی تھی۔ طلحہ کے گھر والے بہت ملنسار تھے، اس کے ساتھ سب کا رویہ بے حد اچھا تھا، البتہ طلحہ کی طبیعت اسے بہت سنجیدہ لگی۔ تمام وقت وہ بس رسمی سی مسکراہٹ سمیت سب سے ملتا رہا،
اس کی وجہ سے سب لوگوں کو دیر بھی بہت ہو گئی تھی۔ رات کو 10 بجے کے بعد وہ سب لوگ وہاں پہنچے تھے۔ اپنی منگنی والے روز بھی وہ اپنے کلینک میں بیٹھا تھا، لہٰذا دیر تو ہونا ہی تھی۔ طلحہ کی امی اس بات پر خاصی شرمندہ تھی کیونکہ سردیوں کے دنوں میں اتنی تاخیر خاصی گراں گزری تھی سب پر۔ لو جی، اب ایسا بھی کیا پروفیشنل ہونا کہ بندہ اپنی منگنی چھوڑ کر مریض دیکھتا پھرے۔ مہر کی کزن رانی نے پہلی فرصت میں تبصرہ کیا تھا، جسے وہ سن کر عجیب سا محسوس کیے بنا نہ رہ سکی۔ ارے یہ ڈاکٹر پیشہ لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، کوئی مریض جانے نہیں دیتے۔ بھاری فیسوں کی آمد کے دوران ذرا سا فرق انہیں برداشت نہیں ہوتا۔ یہ شینی کی نند کا جملہ تھا، اسے دل میں سخت تاؤ آیا، مگر یہ نازک وقت کچھ کہنے کا نہیں بلکہ خاموش رہنے کا تھا۔ آف وائٹ اور ڈیپ گرین کنٹراسٹ کے حیدرآبادی کرتے پاجامے میں ملبوس جب وہ طلحہ کے پہلو میں لا کر بٹھائی گئی تو سارے تبصرے، سارے فکرے اس کے ذہن سے منہ ہو چکے تھے۔ لیجئے طلحہ بھائی، آپ کی ایک اور مریضہ، صوبیہ نے ہنس کر شوخی سے اسے مخاطب کیا تھا، جس پر سب کا مشترکہ قہقہ پڑا۔ کیوں، انہیں کون سی بیماری ہے؟ دوسری طرف سے اس قدر سنجیدہ سوال ہوا کہ صوبیہ سمیت وہ بھی الجھ گئی۔ جب ہی شینی مدد کو آگے بڑھی، بھئی فی الحال تو یہ بالکل ٹھیک ہیں، مگر گمان غالب ہے کہ منگنی کی انگوٹھی پہن کر انہیں بھی عارضۂ دل لگ جائے گا۔ اوہ ریلی، شینی سے اس کی واقفیت تھی، شاید اسی لیے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بات ہی ختم کر ڈالی۔ رسم ہوتے ہی کھانا شروع کر دیا گیا اور جوں ہی سب کھا کر فارغ ہوئے، طلحہ نے واپسی کا شور مچا دیا۔ جلدی کیا ہے طلحہ بھائی، آپ بیٹھیے نا، ابھی تو ہمیں آپ سے کتنی ہی باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو منگنی سے پہلے آپ دستیاب ہی نہیں ہوتے تھے، اتنی مشکل سے تو ہاتھ آئے ہیں۔ صوبیہ اس کی جلدی پر مہر کے دل کی بات کہہ رہی تھی۔ دیکھیے صوبیہ، میرا کافی وقت اس تقریب میں صرف ہو گیا ہے، یقین کیجیے آج کل مجھے سر کھجانے کی فرصت نہیں۔ صبح مجھے ہاسپٹل بھی جانا ہے، 1-2 آپریشن کرنے ہیں، پھر رات گئے تھے کلینک، اس وقت تک تو میں سو جاتا ہوں۔ صوبیہ کے خلوص بھرے اصرار کے جواب میں وہ اسے یوں سمجھا رہا تھا جیسے وہ کوئی ناسمجھ بچی ہو اور بلا وجہ کی ضد کر رہی ہو۔ مہر نے آنچل کی اوٹ سے طلحہ کا چہرہ دیکھا، وہ حد درجے سنجیدہ تھا۔ دل میں عجیب سی ناگواری کا احساس پھیلنے لگا۔ کیا ہو جاتا جو وہ صوبیہ کی بات پر مسکرا کر نرمی سے معذرت کر لیتا؟ اس کے برعکس اس کا انداز ایسا تھا جیسے دنیا اسی کے کندھوں پر تو رکھی تھی، باقی تو جیسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے والے لوگ تھے جو اس کی منگنی میں شرکت کے لیے چلے آئے تھے، جبکہ بقول اس کا تو گویا وقت ہی ضائع ہوا تھا۔ اپنی منگنی کے اس اہم ترین دن کے بارے میں اس کا یہ جملہ اس کے دل میں ترازو ہو گیا۔ صوبیہ کے چہرے کے تاثرات بھی مہر کے احساسات سے میل کھاتے تھے۔ بیٹھ جاؤ نا بیٹا، صرف آج ہی کی تو بات ہے، مہر سے بات کرو، دیکھو تو میں نے کتنی پیاری لڑکی چنی ہے تمہارے لیے۔ طلحہ کی امی بیٹے کی بات کا رد عمل اس کے چہرے سے پڑھ کر بے ساختہ ہی اسے تادیبی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ طلحہ نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا۔ بہت اچھی ہیں، میں انہیں دیکھ چکا ہوں عاقب کی مووی میں۔ شکر ہوا کہ یہ جملہ قدرے مسکراہٹ سمیت برآمد ہوا تھا۔ مہر کے دل پر کوئی ٹھنڈا پایا رکھا تھا جیسے اس نے، مگر اگلے لمحے وہ بیزاری سے کہہ رہا تھا، مگر فی الحال تو میں چلنا چاہوں گا، سخت نیند آ رہی ہے۔ کمال ہے طلحہ بھائی، آج کا یہ اہم دن جس کو لوگ جاگ کر گزارتے ہیں، آپ سونے کے لیے تڑپ رہے ہیں، جبکہ ابھی صرف 11:15 ہی بجے ہیں۔ رانی پھر کہیں سے ٹپکی تھی، طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس دن میں اور دوسرے دنوں میں کوئی خاص فرق نہیں، ہر روز آپ کوئی نہ کوئی اہم کام سر انجام دیتے ہیں، ایسے ہی آج بھی ایک کام پایا تکمیل تک پہنچا ہے، لہٰذا سکون سے سونے میں کوئی حرج نہیں۔ یوں بھی شب بیداری صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بیکار ہوں، جن کو صبح اٹھ کر کام کرنا ہوتا ہے، وہ اس فضول فائل میں نہیں پڑتے۔ رانی کے طنز سے بھرپور جملے کا بڑا سنجیدہ جواب آیا تھا۔ مہر کا دل اس دن کی اہمیت اور ناقدری پر پڑپڑا کر رہ گیا، گویا تمام رومانوی احساسات کے برعکس وہ شخص صرف کام سے متعلق سوچنے کا عادی تھا۔ لگتا ہے طلحہ بھائی قائد-اعظم کے سچے جانشین ہیں، کام کام اور صرف کام، شاید یہی مقولہ ان کا بھی ہے۔ صوبیہ نے ماحول میں در آنے والی کشیدگی کو اپنے ہلکے پھلکے جملے سے دور کرنے کی کوشش کی، البتہ اس سے کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ رانی مہر کو طنز بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور اس سے پہلے کہ دوسرے مہمان جاتے، طلحہ کے بے حد اصرار پر تمام لڑکے والے پہلے لوٹ گئے اور آخر میں سکون سے تصویریں اور مووی بنانے کا پروگرام یوں ہی ادھورا رہ گیا۔ منگنی کی تصاویر اور مووی میں اس نے صحیح معنوں میں طلحہ کو دیکھا تھا، ورنہ اس سے پہلے تصویر تو کوئی گھر آئی نہیں تھی۔ ایک بار امی، ابا، صوبیہ اور فیضی خود جا کر اسے دیکھ کر آئے تھے۔ اس کی خواہش تو تھی کہ اسے بھی منگنی سے پہلے ایک نظر طلحہ کی شکل دکھا دی جائے، مگر امی کی روایتی سوچ یہاں آڑے آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، سو وہ چپ ہو رہی۔ تمام تصویروں میں طلحہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا، خصوصاً پورے دن کلینک کی مصروفیت کے باعث چہرے کی تھکن بہت واضح تھی۔ اس کا دل کھٹک سا گیا اور جوں ہی شینی آئی، اس نے بلا ارادہ اپنے خدشے کا اظہار اس سے کر دیا۔ لگتا ہے شینی کہ طلحہ کی مرضی نہیں ہے اس منگنی میں۔ ہاں، یہ کیسے سوچا تم نے؟ تصویریں دیکھتے ہوئے شینی اس کی بات پر چونک گئی۔ ان کے بیزار رویے سے میں نے یہی اخذ کیا، دیکھ نہیں رہی ہو ہر تصویر میں کیسے چپ چپ
بیٹھے ہیں جیسے کسی اور کی منگنی میں آئے ہوئے ہوں۔ چہرے پر بیزاری صاف پڑی جا سکتی ہے۔ در حقیقت وہ تصویریں دیکھ کر فکر میں پڑ گئی تھی۔ اس روز طلحہ کی گفتگو تو جھکے سر سے سن لی تھی، مگر آج یہ سب دیکھ کر جیسے اس کے دل میں پنکھے لگ گئے تھے۔ بیزاری نہیں، یہ تھکن ہے احمق لڑکی۔ اس دن وہ بیچارے سیدھے کلینک سے یہاں چلے آئے تھے۔ ظاہر ہے تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ ان ایزی ہو رہے تھے۔ شینی نے نرمی سے اس کے اندیشے دور کرنے کی کوشش کی۔ صوبیہ بھی اس لمحے چائے لے کر اندر آئی تھی، فوراً بولی، تو انہیں ضرورت ہی کیا تھی اس روز بھی یوں مشقت کرنے کی؟ ایسے اہم دن تو لوگ کتنے ذوق و شوق اور اہتمام سے مناتے ہیں۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہر ایک کے سوچنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ انفیکٹ طلحہ تو پہلے اس تقریب کے منعقد کرنے کے حامی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بس زبانی رشتہ طے کر لیں، بعد میں شادی پر سب ارمان پورے کر لیجیے گا، مگر ان کی بہنوں اور امی کو یہ سادگی قطعی پسند نہ تھی۔ ان کے تو ڈھیروں ارمان تھے، جبکہ طلحہ کے پاس کلینک کی وجہ سے وقت نہیں تھا۔ شینی رسانیہ سے ان دونوں کو سمجھا رہی تھی، تو کیا ان کے خود کے کوئی ارمان نہیں ہیں؟ کیا بنجر دل لیے پھرتے ہیں سینے میں؟ صوبیہ اس کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر بولتی چلی گئی تھی۔ در حقیقت اس روز طلحہ کی یوں دو ٹوک گفتگو پر بعد میں رانی وغیرہ نے کافی طنز کیے تھے، جس کا صوبیہ کو کافی قلق تھا۔ ویسے اگر کوئی اور نہ بھی کہتا تو بھی احساسات تو وہ بھی رکھتی تھی۔ طلحہ کی باتیں اسے حقیقتاً ہرٹ کر گئی تھیں۔ صوبیہ کیسی باتیں کرتی ہو تم، احمق ہو پوری۔ اس کی بات کا گہرا تاثر مہر کے چہرے پر دیکھتے ہوئے شینی نے تادیبی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے تقریباً گھرکا۔ بھئی مصروف بندے کا اپنا شیڈول ہوتا ہے۔ طلحہ چونکہ اپنا کلینک سیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے وہ منگنی کی تقریب فوراً کرنے کے حامی نہیں تھے۔ تم بات کو کہیں سے کہیں لے گئیں، جبکہ میں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ مہر کی آنکھوں میں چھلکتی تعصب کی تحریر پر اس نے صوبیہ کو سخت سست سنا ڈالی تھی، مگر صوبیہ کی بات اس کے دل میں جڑ پکڑ گئی تھی۔ بہرحال شینی، مصروفیت اور کام چاہے کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، انسانوں اور رشتوں کا، خصوصاً ایسے نازک اور خوبصورت رشتوں سے زیادہ ویلیو نہیں ہوتی ان کی، اور جو لوگ انہیں رشتوں اور انسانوں پر فوقیت دیتے ہیں وہ دل کی خوشی کے باعث کبھی نہیں بنتے۔ صوبیہ کو جانے کیا ہوا تھا، لاکھ شینی کی تنبیہ کرتی نگاہیں اسے گھورتی رہیں۔ وہ اپنا مافی الضمیر بڑے باشگاف لفظوں میں اس تک پہنچا کر کمرہ چھوڑ گئی تھی۔ غالباً یہ طلحہ کی باتوں پر خفگی اور لاشعور میں چھپی وجیہہ سے ہمدردی کا عکس تھا کہ وہ اپنی تمام تر بامروت طبیعت کے باوجود خود کو یہ سب کہنے سے روک نہ سکی۔ گو کہ وہ اس امر سے بخوبی واقف تھی کہ مہر خود کم و بیش ایسی ہی سوچ رکھتی تھی، جس کا کہ پچھلے دنوں اس نے اپنی زبان سے اقرار بھی کیا تھا، مگر اس کے باوجود طلحہ کے رویے پر مہر کی بے دلی اس کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی، اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ تمام تر مادیت پرستی کے باوجود وہ طلحہ سے ایسے رویے کی امید نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی یہ ناروا سلوک اس سے ہضم ہو رہا تھا۔ اس کی منگنی کے بعد سے وجیہہ کی آمد بہت کم ہو گئی تھی۔ اس کا احساس صوبیہ کو بہت شدت سے ہوا، اور جو کبھی فیضی اسے گھسیٹ لاتا بھی تو وہ یوں نظریں جھکائے رہتا جیسے اگر مہر پر نظر پڑ گئی تو اس کی تمام تر احتیاط کے باوجود اس کی آنکھیں اس کا دل کھول کے رکھ دیں گی، اور اپنے احساسات و جذبات کی توہین وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ فیضی نے مہر اور تمام گھر والوں کے لاکھ سمجھانے پر بھی MBA کے ٹیسٹ میں نہ بیٹھنے کا ارادہ نہیں بدلا، اور چند دنوں بعد انہیں اطلاع ملی کہ وجیہہ کا ایڈمیشن IBA میں ہو گیا ہے۔ چلو شکر، دنیا سے ایک بیکار تو کم ہوا۔ اس خبر پر اس نے بلند آواز میں تبصرہ کیا تھا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہاری شادی تو دنیا کے عظیم ترین باعمل شخص سے ہونے والی ہے نا، تم اس کے ساتھ مصروفیت کے مزے لوٹنا۔ صوبیہ بڑے جلے دل سے بولی تھی۔ ہائے خیریت ہے، تمہیں اس بات پر اس قدر غصہ کیوں آیا ہے، اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ مجھے تمہاری طرح لوگوں کو اسٹیٹس میں ناپ تول کر دیکھنے کی عادت نہیں۔ ہنوز اسی لہجے میں جواب موصول ہوا تھا۔ اوہو، جواباً وہ معنی خیزی سے ہونٹوں کو سیٹی بجانے کی صورت وا کرتے ہوئے ذرا سا مسکرائی۔ لگتا ہے وجیہہ سے تمہیں کچھ زیادہ ہی ہمدردی ہے، انداز شوق تھا، وہ ہیں ہی اسی لائق۔ بیچارے پتھر کو جونک لگا رہے تھے۔ اس کی شوخی بھری چھڑ کے برعکس وہ انتہائی سنجیدگی سے کہتی کمرے سے نکل گئی، ارے اسے کیا ہو گیا ہے، دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی ہے، لگتا ہے فیضی کا اثر ہو گیا ہے اس پر، گویا اب اس سے بھی سفارتی تعلقات کشیدہ رہنے کی امید ہے۔ قدرے تشویش سے سوچتی وہ نماز پڑھنے کی غرض سے وضو کرنے چل دی۔ تمام باتوں کے باوجود اسے واقعی وجیہہ والی خبر پر دلی خوشی ہوئی تھی۔ اچھا خاصا بندہ بلا وجہ ضائع ہونے سے بچ گیا تھا۔ دن پر دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ امی، بابا اور طلحہ کی امی کا خیال تو یہی تھا کہ اگلے سال ہی ان دونوں کی شادی کر دی جائے، مگر طلحہ فی الحال 2 سال تک کے لیے شادی کرنے پر راضی نہ تھے۔ اپنے کلینک کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان میں ہی کسی ریسرچ لیبارٹری کو جوائن کر لیا تھا، لہٰذا اتنا وقت بھی نہیں ملتا تھا کہ ڈھنگ سے کھانا کھا لیں۔ ایسے میں شادی کر کے کسی اور کو پریشان کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ چنانچہ طلحہ کی والدہ نے 2 سال کے بعد کا پروگرام ان کے سامنے لا رکھا۔ لڑکی کے والدین تھے، بھلا کیا کہہ سکتے تھے، خاموشی سے مان گئے۔ 2 سال کا وقفہ کافی طویل تھا۔ اس نے پرائیویٹ MA کا امتحان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ امی حسب معمول اسے منع کرتی رہیں، مگر اسے بابا کی پوری حمایت حاصل تھی۔ مضمون تو خاصا مشکل تھا،
یعنی اکنامکس، مگر وجیہہ کی مدد سے جو کہ بابا کے کہنے پر وہ کر دیتا تھا، اس نے پہلا سیمسٹر خاصی خوش اسلوبی سے پاس کر لیا۔ طلحہ کی مصروفیت کے باعث اس سے اس کی منگنی کے بعد دوبارہ کبھی بات نہ ہو سکی۔ جب کبھی اس کی نندیں اسے فون کرتیں یا صوبیہ امی وغیرہ ان کے گھر جاتیں یا بات کرتیں، یہی سننے کو ملتا کہ وہ پڑھ رہے ہیں یا کلینک وغیرہ گئے ہوئے ہیں۔ صوبیہ نے تو باقاعدہ کھلے الفاظ میں طلحہ کو انتہائی خشک منگیتر کہنا شروع کر دیا تھا، مگر وہ بظاہر ہنس کر ادھر ادھر ہو جاتی۔ در حقیقت شروع میں تو اسے اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، مگر دھیرے دھیرے طلحہ کا اسے یوں نظر انداز کر کے اپنے مشن میں جتے رہنا اسے کھلنے لگا۔ ان 6 ماہ میں اس کی سالگرہ اور دونوں عیدیں آئی گئیں، مگر طلحہ کی طرف سے وش کال یا کارڈ تو کیا ایک لفظ کا سندیسہ تک نہیں ملا تھا۔ اس کی نندیں بڑی محبت سے اس کے لیے گفٹ لاتیں، مگر اس کا دل ان کی محبت سے بہل نہیں سکتا تھا۔ اپنی نندوں سے تو وہ یہی کہتی کہ طلحہ نے اسے فون کر لیا تھا، مگر حقیقت کیا تھی وہی جانتی تھی۔ امی بابا کو یا تو طلحہ سے کوئی شکایت نہیں تھی، یا پھر یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کرنا ان کی مجبوری تھی، کیونکہ اتنے اہتمام سے منگنی کی تھی۔ دور دراز کے سبھی لوگ جان گئے تھے اس رشتے کے بارے میں۔ اسے تو توڑنے کا شاید وہ تصور بھی نہ کر سکتے ہوں، اور یوں بھی یہ بات اب اتنی اہم بھی نہ تھی کہ اس کے پیچھے اتنا اچھا رشتہ ختم کر دیا جائے۔ البتہ صوبیہ اکثر جل کر رہ جاتی، خصوصاً جب اس کا ایم اے پریویس کا رزلٹ نکلا اور صوبیہ کا اتفاقاً طلحہ کے گھر جانا ہوا، تو اس روز خوش نصیبی سے طلحہ گھر پر ہی موجود تھے۔ اس نے لگے ہاتھوں انہیں بھی یہ خبر سنا دی، جس کے جواب میں طلحہ نے کہا، ارے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مہر کو میری طرف سے مبارکباد دیجیے گا۔ سن کر اس کا موڈ سخت آف ہو گیا۔ گھر آ کر گو کہ اس نے لاکھ چاہا کہ یہ بات مہر سے چھپا جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ لہٰذا جب مہر نے اس سے دریافت کیا کہ طلحہ نے کیا کہا تھا، اس سے جھوٹ نہیں بولا گیا، حرف بحرف ان کا جملہ دہرا دیا۔ مگر خیر تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تم کون سا ان فضول باتوں میں یقین رکھتی ہو؟ تمہارے نزدیک تو ایک باعمل شخص ہی آئیڈیل انسان ہے، خواہ وہ اپنے سامنے موجود لوگوں کی خوشی اور غم کی اہمیت سے انکاری ہی کیوں نہ ہو۔ مبارک ہو مہر، تمہیں تو بالکل تمہاری پسند کا شخص ملا ہے، جس کے ساتھ ہر لوگ تمہیں بہت عزت اور احترام دیں گے۔ رہ گئی محبت تو وہ تو رشتے کی بدولت از خود پیدا ہو ہی جائے گی، کب ہوگی اس کی تو شاید تمہیں بھی پرواہ نہ ہو۔ طلحہ کے رویے کا سن کر مہر کے چہرے پر جو رنگ آ کر رکے، صوبیہ کو سخت تاؤ دلا گئے۔ اپنی پچھلی گفتگو کے مطابق اسے کوئی خاص فرق پڑنا تو نہیں چاہیے تھا، مگر سچ یہی تھا کہ اسے طلحہ کے بے کانگی سے پر سلوک کا سخت افسوس تھا، رنج تھا۔ اس شام فیضی کے ہمراہ وجیہہ کئی دنوں بعد گھر آیا تھا۔ اس کے رزلٹ کا اسے معلوم تھا، سو وہ اس کے لیے قیمتی پین اور گھڑی کا گفٹ لے کر آیا تھا۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ گفٹ دیکھ کر وہ واقعی نادم ہو گئی۔ ساتھ ہی طلحہ کا رویہ ایک بار پھر اس کے ذہن و دل میں ادھم مچانے لگا۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ طلحہ اس طرح گھر آ کر مجھے وش کرتے، خواہ گفٹ لاتے نہ لاتے، خود تو آتے، کیا میری اتنی بھی اہمیت نہیں ان کی نگاہ میں؟ دل میں کس سرات سے یہ خیال آیا تھا، صوبیہ نے دیکھا گفٹ لیتے ہوئے وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ اس کی ضرورت تھی بھئی، آخر کو میری شاگرد نے اتنے اچھے مارکس لیے ہیں۔ بہت دنوں بعد وجیہہ کے لبوں کو دھیمی مسکراہٹ نے چھوا تھا، ورنہ وہ بہت سنجیدگی اور متانت سے بات کرتا تھا۔ بالخصوص اس کی منگنی کے بعد سے دل میں بسنے والے رشتے کا وہ استحقاق تو چھن گیا تھا، سو وہ اسے بہت احترام اور عزت سے مخاطب کرتا تھا کہ بہرحال اب وہ اس کی نہیں رہی تھی تو پہلے بھی نہیں، مگر امید کی راہیں روشن تھیں، اور پھر اس خوشی کو سیلیبریٹ تو کرنا ہی چاہیے نا۔ دوستانہ انداز اور متبسم لہجے میں وہ کہہ رہا تھا۔ جانے مہر کو کیا ہوا، ایک دم وہ اٹھی اور کمرہ چھوڑ گئی۔ صوبیہ اور فیضی اپنی جگہ حیران تھے، جبکہ وجیہہ کچھ سمجھ نہیں سکا تھا۔ عجیب تھی وہ بھی، پل میں تولا پل میں ماشا۔ اس کی خاطر وجیہہ نے زندگی کو ایک مقصد دینے کا جب ارادہ کیا تو وہی راہ بدل گئی تھی، مگر وقت کو انہیں مکمل طور پر جدا کرنا منظور نہ تھا، لہٰذا ایک بار پھر ان کے درمیان شاگرد استاد کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اس دوران وجیہہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ وقت کو بیکار شے سمجھ کر ضائع کر دینے والوں سے کس قدر نالا رہتی ہے۔ فیضی کے ساتھ اس کا انداز آج بھی ویسا ہی تھا، جبکہ وجیہہ کے سامنے وہ اپنے رویے کی کئی بار معذرت کر چکی تھی، اور یہ اس کا دوستانہ انداز ہی تھا کہ وہ آج اس کے لیے گفٹ لانے کی جسارت کر سکا تھا، مگر جانے کیا ہوا تھا وہ ان سب کو متحیر چھوڑ گئی تھی۔ ابھی اس کا ایم اے کا تیسرا سیمسٹر مکمل ہی ہوا تھا کہ صوبیہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا، لہٰذا امی اور بابا جان نے پہلی فرصت میں اس کی بات پکی کر دی۔ خیال یہی تھا کہ ان دونوں کو ساتھ ہی رخصت کر دیا جائے گا۔ طلحہ اس موقع پر بھی نہ آ سکے، معذرت کر لی۔ چنانچہ اس سلسلے میں جب طلحہ کی والدہ سے بات کی کہ اگلے 7-8 ماہ میں صوبیہ کے سسرال والے رخصتی چاہتے ہیں، تو وہ قدرے سوچ میں پڑ گئیں۔ طلحہ کی مصروفیات آج کل پچھلے دنوں کے مقابلے میں گھنٹے کے بجائے بڑھ گئی تھیں۔ اس 1 سال کے دوران وہ امریکہ سے 1 سال کا مزید کوئی کورس کر آئے تھے اور ہنوز اسی سلسلے میں مصروف تھے۔ مہر نے تو ان کے بارے میں اب یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ وہ اس سے رابطہ کریں گے، مگر ان ہی دنوں فیضی کا زبردست ایکسیڈنٹ اس کے خیال کی تردید کر گیا۔
ایسا شدید اور کڑا وقت تھا کہ وہ سب جیسے ساکت رہ گئے۔ فیضی کے بچنے کی امید بہت کم تھی۔ اسے ICU میں ایک بڑے آپریشن کے بعد شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ایسے میں وجیہہ اور عاقب بھائی کا دم غنیمت تھا کہ وہ سب کو سنبھال رہے تھے۔ موقع ایسا تھا کہ طلحہ کے گھر سے ہر کوئی آیا تھا، اور نہیں آیا تو وہ ہی نہیں آیا جس کی آمد کا انتظار اس کی آنکھوں میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اصل میں بھائی کو کل اسلام آباد کسی سیمینار میں شرکت کے لیے جانا ہے، اس لیے وہ آ نہیں سکے ہیں، مگر وہ بہت پوچھ رہے تھے فیضی بھائی کو، اور انہوں نے فون کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ طلحہ کی چھوٹی بہن سیما بہت ندامت سے بتا رہی تھی، ان 2 سالوں میں ایسے کتنے ہی موقع آئے تھے جب انہیں ایسے ہی معذرت کرنی پڑی تھی۔ اس وقت وہ اتنی ڈسٹرب تھی کہ اس بے اتنائی پر دکھ بھی محسوس نہ کر سکی کہ طلحہ کا فون آ گیا۔ آج پہلی بار اس نے ان کی آواز فون پر سنی تھی۔ بے اختیار ریسیور اس کے ہاتھ میں کام گیا۔ مجھے سخت افسوس ہے مہر کہ فیضی کو دیکھنے میں آ نہ سکوں گا، البتہ جب اسے ہوش آئے تو اسے میری طرف سے پوچھ لیجیے گا، اوکے؟ اور ہمت سے کام لیجیے گا۔ واپسی پر ہو سکا تو میں وقت نکال کر آؤں گا۔ اچھا، گڈ بائے۔ اپنی بات مکمل کر کے اسے ایک لفظ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ فون بند کر گئے تو بے اختیار اس کا دل بھر آیا۔ ریسیور پر سر ٹکا کر وہ بے تحاشا رو دی۔ اس کے اکلوتے بھائی کی زندگی خطرے میں تھی، موت سے برس پیکار تھا وہ، اور طلحہ کے پاس 2 گھڑیاں تک نہ تھیں۔ اسے فون پر صحیح کوئی دلاسا، کوئی تسلی ہی دے دیتے، حالانکہ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے وہ آ کر اسے دیکھ بھی سکتے تھے، مگر وہی وقت کی کمی کی شکایت، اور وہ لمحہ تھا کہ اس کا دل طلحہ کی طرف سے سخت کپیدہ ہو گیا۔ اگر کوئی آپ کی خوشی میں شرکت نہ کرے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کہ کڑے وقت میں ساتھ چھوڑ جانے والوں کا رنج دل کو دکھاتا ہے۔ خصوصاً کچھ رشتے اور بندھن ایسے ہوتے ہیں کہ انسان لاشعوری طور پر ان سے امیدیں رکھتا ہے، خواہ کتنا ہی ذہن سے سوچنے کا عادی ہو۔ اپنے دکھ میں ایک مہربان کرنے کی خواہش جیسی جذباتی تمنا ہر شخص کرتا ہے، اور وہ لوگ ایسے لمحوں میں آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں جن سے دل کی ایک دنیا آباد ہو تو پھر رنج اور دکھ کی انتہا شدید ہوتی ہے۔ طلحہ اس کی برتھ ڈے اور رزلٹ ڈے جیسے اہم دنوں کو بھول گئے۔ اسے بہت زیادہ افسوس نہ ہوا۔ عید بقرعید پر ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ اسے وش کر دیتے، اس نے برا نہیں مانا۔ حتیٰ کہ صوبیہ کی بات طے ہونے والے روز بھی وہ نہیں آئے تھے، اس نے مطلق خفگی محسوس نہ کی، مگر آج جب کہ فیضی کا معاملہ اتنا سیریس تھا، اس کے دل میں ایک ایسی گرہ لگی کہ اس کے بعد اس کے لیے طلحہ کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ 3 دن جیسے اور سسک سسک کر گزرے تھے۔ بالآخر امی اور بابا کی دعائیں رنگ لائیں اور فیضی کی حالت قدرے سنبھلی۔ اسے ہوش آ گیا تھا کہ 15 منٹ بعد پھر نیم بے ہوشی اس پر حاوی ہو گئی، البتہ یہ سگنل تھا کہ وہ اب خطرے کی حدود سے کسی حد تک باہر ہے۔ پھر جتنے دن بھی فیضی ہاسپٹل میں رہا، اسے اپنے ارد گرد کا ہوش نہ رہا۔ وہی فیضی جس سے وہ سارا دن لڑتی جھگڑتی تھی، اب اس کے سرہانے بیٹھی اس کا دل بہلانے کو ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ فیضی کی حالت آہستہ آہستہ سنبھلی تو وہ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ ایسے میں مہر کا وہ ہنس ہنس کر ریکارڈ لگاتا جو اس کے ذرا سی آنکھیں بند کر لینے پر گھبرا جاتی تھی۔ وجیہہ کا ان دنوں آخری سیمسٹر چل رہا تھا، مگر روزانہ بلا ناغہ فیضی کے پاس آتا، گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ ایسے میں وہ بے اختیار وجیہہ کا موضوعانہ طلحہ سے کرنے لگتی۔ اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے وجیہہ نے ایک پارٹ ٹائم جاب بھی کر رکھی تھی، پھر بھی وہ وقت نکال کر فیضی کے پاس آتا۔ پچھلے دنوں اس نے جس جان فشانی اور بے غرضی سے ان سب کا ساتھ دیا، ان کی ہمت بندھائی، وہ در حقیقت اس کے حسن اخلاق کی گرویدہ ہو گئی۔ 1 ماہ کے بعد فیضی کو ڈاکٹر نے بالکل صحت مند قرار دیا تو اسے گھر شفٹ کر دیا، اور پھر دن اپنی لگی بندھی روٹین کے مطابق گزرنے لگے۔ ان دنوں اس کا جتنا خرچ ہوا تھا وجیہہ کی مدد سے اس نے جلد ہی اس کو کور کر لیا، اور پھر فائنل سیمسٹر کا امتحان دے کر جس دن وہ فارغ ہوئی بے حد خوش تھی، اور یہ خوشی اس وقت دوبالا ہو گئی جب صوبیہ کے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگنے چلے آئے۔ بابا نے انہیں 6 ماہ کا ہی وقت دیا تھا، اس کے بعد تاریخ طے کر کے شادی کی تیاریاں بھی کرنی تھی، مگر چونکہ طلحہ کے گھر والوں نے ہنوز کوئی پیش رفت نہ کی تھی، وہ سب گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اس وقت تو کسی نہ کسی طرح صوبیہ کے سسرال والوں کو بابا نے رخصت کر دیا، تاہم اس کے فوراً بعد انہوں نے شہنی اور عاقب کو بلا بھیجا۔ اسے معلوم تھا کہ آج وہ دونوں آنے والے ہیں اور بابا ان دونوں سے 2 ٹوک بات کریں گے، لہٰذا پورا دن وہ سب کی نظروں سے چھپی چھپی پھرتی رہی۔ صوبیہ اس کے اس رد عمل پر خاصی حیران تھی۔ آج پہلی بار وہ اتنی خاموش تھی کہ اس پر کسی سکتے کا گمان ہو رہا تھا، اور پھر شام کو یہ سکتہ جب ٹوٹا تو باقی سب لوگ ساکت رہ گئے۔ میں طلحہ سے شادی نہیں کروں گی بابا، آپ یہ انگوٹھی انہیں واپس کر دیں، مجھے مشینوں اور روبوٹ کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس کا جملہ اتنا واضح اور لہجہ اس قدر بے لچک تھا کہ کمرے میں موجود تمام نفوس جیسے کسی طلسم کے زیر اثر آ کر کتنے ہی لمحے سے دیکھتے رہے۔ اس نے انگوٹھی بابا کے سامنے رکھ دی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو مہر؟ امی نے سب سے پہلے خود کو سنبھال کر اسے گھرکا تھا، مگر اس کی نظریں بابا پر جمی تھیں۔ پلیز بابا، اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے سونے کے پنجرے میں قید مت کیجیے گا، آئی ریکویسٹ یو بابا پلیز۔ ان کے گھٹنے پر سر رکھ کر وہ بے اختیار روتی چلی گئی تو بابا کا لرزتا ہاتھ اس کے سر پر آ ٹھہرا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں اسے خبر نہ تھی۔ اسے تو بس اتنا معلوم تھا کہ بابا نے اسے رہائی دلوا دی تھی، طلحہ کی قید سے، اس کی انگوٹھی کے حصار سے آزاد کر دیا تھا اسے۔
सोबिया ने बेसाख्ता इसे सीने से बींच लिया था और वो समझ न सकी थी कि इसने ऐसा क्यों किया। वो तो बस खुश थी कि बाबा की तरह सोबिया भी इसकी हामी है। और फिर यूं हुआ कि सोबिया के ससुराल वालों के बसे इसरार पर बाबा ने इन्हें शादी की तारीख दे दी, क्योंकि महर तो फ़िलहाल किसी रिश्ते पर हामी नहीं भर रही थी और बाबा इन मामलात में जबर के कायल ना थे। गो कि अम्मी ख़ानदान से बाहर शादी की हामी ना थी, मगर तलहा से इसकी मंगनी टूटने का इन्हें शदीद कल्क था। 2 साल तक ये रिश्ता कायम रहा था और अब इसका टूटना इसकी ज़िंदगी पर किस किस तरह असरअंदाज हो सकता था, ये खौफ ही इन्हें हलकान किए हुए था। इस पर मुस्तज़ाद सोबिया की शादी, वो इससे साल भर छोटी थी। इसकी शादी के बाद तो और भी मुश्किल हो जानी थी, मगर इसे मतलब परवाह ना थी। इसने अपनी भरपूर तैयारी के साथ सोबिया की शादी में शिरकत की और अपनी बेसाख्ता हंसी से अम्मी बाबा के दिल का बोझ आधा कम कर गई थी। सोबिया के जाने के बाद वो एकदम बहुत अकेली हो गई थी। घर लगता था जैसे काटने को दौड़ रहा हो। लिहाजा बाबा की इजाज़त से इसने जॉब करने का तय कर लिया। इकनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री इसके पास थी, इसलिए वह खासी पुरुम्मीद थी। बाबा से इजाज़त मिलते ही इसने सबसे पहले वजीहा से ही कंसल्ट किया, जो अपनी नई जॉब में खासा मसरूफ़ होने के बावजूद फैज़ी के पास आता रहता था। मुझे जॉब करनी है, आप इस सिलसिले में मुझे गाइड कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। चाय का मग इसके सामने रखते हुए वो बिला तमीन ही शुरू हो गई थी। वजीहा ने गहरी नज़रों से इसे देखा और फिर चंद सानिया खामोश रहने के बाद कहने लगा, जॉब आपका शौक़ है या महज वक्त गुजारी के लिए? दोनों ही बातें हैं। वो इसका जुमला बसरात काट गई थी। मेरी गाइडेंस पर अमल पैरा होने का इरादा है या सिर्फ खाना पूरी के लिए पूछ रही हैं मुझसे? वो जाने क्यों सीधा साधा जवाब देने के बजाय घुमा फिरा कर सवाल कर रहा था। मतलब इसकी भवें तन गई। मतलब ये कि मेरा मशवरा तो आपके लिए यही है कि जॉब मत करें, क्योंकि शादी के बाद घर और जॉब दोनों को बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। वो बड़े खलूस से कह रहा था। आपसे किसने कहा कि मैं शादी कर रही हूँ? वो जैसे झुला गई। भले आप ना कर रही हों, मगर मैं तो कर रहा हूँ शादी, इत्मीनान से जवाब आया। जी, मगर इस बात का भला मेरी जॉब से क्या ताल्लुक़ है? वो उलझ रही थी। वजीहा के लबों पर मुस्कुराहट तैर गई। ताल्लुक़ है ना, फिर भला मेरा घर आप कैसे संभालेंगी? वो पूछ रहा था। जी, सटपटा कर वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। प्लीज़ बैठ जाइए। मुस्कुराहट लबों में दबाए हुए इसने कदरे रौब से कहा तो वो बुरी तरह झंझला गई। वजीहा को लगा अब वो बैठेगी नहीं तो खुद ही उठकर इसके मुकाबले आ गया। बात यह है महर कि आज रात तुम्हारे बाबा और अम्मी से तुम्हें मांगने के लिए अम्मा आ रही हैं और मुझे यकीन है कि फ़ैसला मेरे हक़ में ही होने वाला है। वैसे बाला ही बाला तो तुम्हारी अम्मी यानी मोमानी जान ने बात तकरीबन तय ही कर दी है, मगर आज एक रस्मी कार्रवाई भी होगी और मामू जान तुमसे तुम्हारा जवाब मांगेंगे। वो तो जैसे इंकशाफात पर इंकशाफात किए जा रहा था। महर को लगा जैसे वो हैरत से बेहोश हो जाएगी, मगर हैरत अंगेज़ बात ये थी कि ये सब सुनकर इसे गुस्सा बिल्कुल नहीं आया था। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, तुमसे इनकार मत करना, क्योंकि तुम तक आने के लिए मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा है। जुदाई का एक तवील अरसा गुजारा है मैंने, जिसमें मुझे यकीन हो चला था कि तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी, मगर आज तकदीर और तुम्हारे फ़ैसले ने एक बार फिर मुझे अपने ख्वाबों की ताबीर देने का मौका दिया है। बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी? ज़िंदगी की इस तवील राह में मेरी हमसफ़र बनोगी? दिल की तमाम शिद्दतें और चाहतें इसके लहजे से आया थी। महर चुपचाप लबस्ता खड़ी थी। प्लीज़ महर, कुछ तो जवाब दो। इसकी खामोशी वजीहा को सख्त डिस्टर्ब कर रही थी। इसने बेख्तियार नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा, जो इसकी मोहब्बत का दावेदार था। इसकी आंखों में खरे जज्बों की कंदीलें रोशन थी। वो ज़्यादा देर इन आंखों में न देख सकी, बेख्तियार नज़र फेर ली। अगर मेरा जवाब मज़बूत न हुआ तो? काफ़ी देर बाद खुद पर काबू पाते हुए महर ने सवाल किया तो वजीहा कुछ बोल ही न सका। अलबत्ता चेहरे के रंगों से अजियत का जो तासुर इसने पड़ा, वो करते जहाँ पर दूर तक गुलाब खिला गया। मोहब्बत की अहमियत से इनकारी वो लड़की जो महज मादियत परस्ती के हसार में कैद थी, आज इसे पता चला था कि रिश्ते इस्तवार करने के लिए चाहत के पुरखुलूस जज्बे की कितनी ज़रूरत होती है। तलहा ने पलट कर इससे मंगनी तोड़ने की वजह तक दरियाफ्त न की थी और वो शख्स वजीहा नासिर, जिसे इसने कभी काबिल अतना न जाना, सिर्फ इसके इनकार के ख्याल से ही कितना मायूस और दिल शिकस्ता हो रहा था। तो भी बाबा का फ़ैसला तुम्हारे ही हक़ में होने वाला है। शैनी और आकिब भाई इसी लम्हे लॉन्च में दाखिल हुए थे। महर के लबों पर बेख्तियार चोर तबस्सुम फैल गया। वजीहा ने ऐसे देखा तो सुकून भरा सांस लिया। शैनी इसे कितनी हसीन खुशखबरी सुना रही थी। साथ में सोबिया भी मिठाई का डब्बा उठाए अंदर चली आई थी। लो भाई, सब मिठाई खाओ। सोबिया की खुशी आज दीदनी थी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। आप सब लोगों ने मुझसे पूछे बगैर मेरी किस्मत का फ़ैसला कैसे कर दिया? यकदम ही वो रंग बदल गई थी। वो सब ज़रा देर के लिए साकित रह गए, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरी बेटी मुझे नाउम्मीद नहीं करेगी। अम्मी की आवाज़ पर वो पलटी और बेख्तियार शर्मा कर इनके सीने में चेहरा छुपा लिया। ये सच था कि इनका यकीन वासिक था। इसे अम्मी बाबा का ये फ़ैसला बड़ा जी जान से भाया था। हुर्रे, शुक्र है कि इस घर से आखिरी कचरा भी निकला। अब यहाँ मेरी हुकूमत होगी। सबसे आखिर में फैज़ी बाबा को लेकर अंदर आया था तो वो दोनों भी सख्त तेवरों समेत इसकी तरफ मुड़ी। क्या कहा तुमने? तो फैज़ी ने जल्दी से वजीहा को अपने आगे खींचकर खड़ा कर दिया। सबसे आगे महर ही थी। फैज़ी की इस शरारत पर वो बुरी तरह गड़बड़ा गई
اور ایسے میں وجیہہ کا کہکہ سب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ آپ کی رائے جاننے کے منتظر ہیں، تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت جلد ملیں گے ایک اور خوبصورت نئے ناول کے ساتھ۔